بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ کے دین کی باتیں اللہ کے دین کے کاموں کے لیے ہی سنی جاتی ہے. یہی سننا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، اور ایسے ہی سننے کا حکم بھی دیا ہے. ایسا ہی سنو. فبشر فرمایا، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. سننے کی رہبری کی. فبشر عباد، میرے بندوں کو بشارت دو. یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہم کو سمجھانے کا اسلوب ہے کہ بشارتوں سے سمجھا رہے، ورنہ تو دھمکیوں سے بھی سمجھا سکتے تھے. ہاں، اللہ بڑی قدرت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے. وہ دھمکیوں سے بھی سمجھاوے تو اس کو حق ہے. کیوں کہ ساری چیزیں اسی کی ہے، اسی نے دیا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی چلا رہا ہے. اسی کے چلانے سے سارا نظام چل رہا ہے، کسی کا کوئی دخل ہے ہی نہیں. پوری کائنات میں کسی کا کوئی دخل نہیں. اللہ ایک امر ہے، جی ہاں، اور اللہ ایک ہی مخلوق ہے. لیکن اس کے باوجود اپنے بندوں کو بشارتوں سے چلاتے کہ ان کے کاموں پر ان کو بشارتیں دیتے ہیں تاکہ وہ خوش عمل کرے. اللہ کی بشارت، اللہ کے انعامات کے شوق میں عمل کرنا چاہیے. ایمان اور احتساب جو حدیثوں میں ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کی باتوں پر، اللہ کی وعدوں پر یقین کرے، اور پھر اللہ نے جو دینے کا وعدہ کیا ہے اس کو حساب میں رکھے کہ اللہ یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، اور اس کی امید میں کام کرے. ہاں، کوئی دوسری امید نہ رکھے. اللہ دینے والے اور بہت دینے والے، بہت دینے والے. ہاں، ایک بھی نیکی ہوگی تو اس کو بڑا چڑھا کر اس کا بدلہ دیں گے. یہ بشارتیں ہیں. اس نے کہا فبشر عباد، بندوں کو بشارت دو. کون سے بندوں کو؟ الذین یستمعون القول، ان بندوں کو بشارت دو جو بات کو اپنے ارادے کے ساتھ سنتے ہیں. ایک تو سننے کا ارادہ نہ ہو، دھیان بھی نہ ہو، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، کون آیا کون گیا، کون چڑھ رہا ہے کون اتر رہا ہے، ہوتا ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. ایسا سننا نہیں، بلکہ سننا جو پسند کیا گیا ہے وہ یہ الذین یستمعون القول، جو بات کو ارادے کے ساتھ، بات کو توجہ کے ساتھ سنتے. مستمع اس کو کہتے ہیں جو ارادے سے سنے، اور سامع اس کو کہتے ہیں کہ بغیر ارادے کے اس کانوں پر آواز آ رہی ہے. جیسے بازار میں سے گزرے تو کہیں قرات کی آواز آتی ہے، کہیں اور چیزوں کی آواز، آدمی گزرتا رہتا ہے اور کانوں پر آواز، کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن کان پر آواز آتی ہے. وہ نہیں ہے، بلکہ ارادے کے ساتھ سنے. جیسے ڈاکٹر کی بات سنے تو کیسے سنتا ہے؟ ادھر ادھر دیکھتا ہے. ڈاکٹر کی بات سنتے وقت، وکیل کی بات سنتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھتا، بلکہ وہ دھیان کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اور اس سوجھ بوجھ کے ساتھ سنتا ہے ان کی باتیں کہ یہ بات میرے لیے کی جا رہی ہے. ہاں، ڈاکٹر کی بات میرے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. وکیل کی بات میرے مسئلے کے لیے ہے، میرے قضیے کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. تو دین کی بات بھی یہی ہے کہ یہ ساری باتیں میرے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. من عمل صالحا فلنفسہ، اللہ نے کہا جو اچھا کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا. ہاں، تو اس لیے کہا کہ یستمعون القول، کہ بات کو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں. وہ سن کر کیا کرتے ہیں؟ سن کر کیا کرتے ہیں؟ ایک تو سننے کے بعد رواجہ طریقہ ہے بھائی ٹیپ کر لیا، دنیا میں اس کو ریلے کر دیا، کہ یہ نہیں، یہ نہیں.
فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، سننے کے بعد کیا کرنا ہے کہ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، کہ اتباع احسن کرتے. کہ اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ سننے کے بعد عمل ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، کیونکہ عمل اور کام کے لیے سنی جاتی ہے بات. جب عمل کا وقت آتا ہے، کام کا وقت آتا ہے، تو اس کام کو جو سنا ہے کرنے کے لیے، اس کام کو اچھے سے اچھے انداز میں کر کے بتاتے، سر سے اترتا نہیں بتاتے، بلکہ اچھے سے اچھے انداز میں کر کے بتاتے. یہ اتباع احسن کا مطلب ہے کہ بات بھی سنی اچھی طریقے سے، اور جب عمل کا تقاضا آیا تو ان تقاضوں کو اچھے سے اچھے طریقے پر پورا کیا. جیسے دنیا کی ضرورت کی چیزیں ہم اپنے لیے جب بنائیں گے تو اچھی سے اچھی بنائیں گے. کھانا ہو، کپڑا ہو، مکان ہو، زیور ہو، جو بھی چیز اپنے لیے بنائے گا آدمی وہ اچھی سے اچھی بنائے گا. یہ اس کا مزاج ہے کہ جیسے درجے کا آدمی ہوگا اس درجے کی وہ چیز اچھی اور اونچی ہوگی. یہاں قرآن پاک نے ہم کو عمل کے لیے یہی تعلیم دی کہ عمل اپنے لیے کرو گے. عمل جو آدمی کرے گا اپنے لیے کرے گا. اللہ کو کیا ضرورت ہے میرے آپ کے اعمال کی؟ اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے بندوں کی عبادت سے، اس کو کوئی ضرورت نہیں کسی کی عبادت کی. خدا اپنی خدائی کے ساتھ بڑے ہیں، ہاں، ازل سے ابد تک تینوں، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی اپنے بندوں کی چیز کی قدر کرتے کہ وہ بندے جو اتباع احسن کرتے ہیں، یعنی جب عمل کا نمبر آتا ہے تو اپنے عمل کو اچھے سے اچھے انداز میں اللہ کے لیے پیش کرتے ہیں. ہاں، یہ مطلب سننے کا ہے کہ سنا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، اور جب عمل کا تقاضا آیا تو اس عمل کو اچھے سے اچھے انداز میں اللہ کے لیے پیش کیا کہ ہاں میں یہ عمل کروں گا. یہ سننے کی ذمہ داری بتائی. ایسے بندوں کے لیے یہ بات کہی ہے کہ ان کو بشارت ہو. اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ قسم ہے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، گویا انہوں نے ہدایت پائی ہے. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، دوسری بشارت یہ کہ یہی لوگ سمجھدار ہیں، یہی صحیح سمجھے ہیں، یہی سمجھ کر یہی صحیح کر بھی رہے ہیں. اس نے کہا کہ سننا بھی ہے، اور سن کر کے جب عمل کا تقاضا آتا ہے تو اپنے عمل کو اچھے سے اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ یہی لوگ سمجھدار ہیں. ہاں، یہی لوگ سمجھدار ہیں، اور یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پانے والے. دو انعام دیے کہ یہ ہدایت پانے والے بھی ہیں اور یہی لوگ سمجھدار ہیں. یہ اسلوب سمجھایا ہے دین کی باتوں کے سننے کا، کیونکہ دین جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے وہ ہر طرح کی کامیابی کے لیے دیا ہے. ہر طرح کی کامیابی. فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جو دین سے، جو دنیا سے بھی متعلق ہو اور آخرت سے بھی متعلق ہو، اسے کہتے ہیں کامیابی. فلاح، یہ کامیاب ہو گئے، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے. تو کامیابیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین والا راستہ دیا ہے، اور دین کا تقاضا ہے اتباع. کہ دین کا کیا تقاضا ہے؟ کہ دین کا تقاضا یہ ہے کہ اتباع کرو، یعنی اپنے آپ کو پابند کرو. یہ دین کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو پابند کرو. عقیدہ کے بھی پابند، سب سے پہلے تو نیت کا پابند، کہ اپنے آپ کو نیت کا پابند کرو. نیت کی حالت ایسی ہے کہ کبھی عمل اچھی نیت سے ہوتا ہے، کبھی بری نیت سے ہوتا ہے، کبھی بغیر نیت سے ہی ہوتا ہے. عادت پڑی ہوئی ہے، عمل کر لیا، یہ ہوتا ہے. عادت پڑی ہوئی ہے، جوتا پہننے کی عادت ہے، سیدھے پاؤں سے پہن لیا، کوئی دھیان نہیں ہے کہ سیدھے پاؤں سے سنت ہے، ہاں، اور بائیں پاؤں سے اتارنا سنت ہے، کوئی دھیان نہیں ہے، عادت پڑی ہوئی. تو عادت تو اچھی ہے،
لیکن عادت کو عبادت بنانا ہے. ہمارے دین کا کمال یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دین دیا ہے کہ ہماری ضرورتیں بھی دین بن جاتی ہے، ہماری عادتیں بھی دین بن جاتی ہے. کیونکہ چیز پہلے عادت میں آتی ہے. قاعدہ یہ ہے پہلے عادت میں آتی ہے. چھوٹے بچے سے نماز پڑھوانے کا جو حکم ہے کہ ان سے نماز پڑھواؤ. جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان سے نماز پڑھاؤ، 10 سال کے ہو جائیں تو ذرا تیزی کر کے ان کو نماز پڑھاؤ. ان پر تیزی کرو، مارو ہاتھ سے، تاکہ وہ پابند ہو جائے. حالانکہ اس پر نماز فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ تو نابالغ ہے. لیکن نماز پڑھانی ہے. کیوں پڑھانی ہے؟ تاکہ وہ نماز کا عادی بنے. یہ مصلحت ہے. جب بچپن سے عادی ہو گیا تو جوانی میں اس کو نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا. اگر بچپن میں یہ عادی نہیں بنا ہے تو اس کی جوانی میں اس کو نماز پڑھنا مشکل ہے. اس کے لیے کہ جوانی کی حالت دوسری ہوتی ہے. کہ جوانی میں آدمی تمام چیزوں کی آزادی چاہتا ہے، تمام چیزوں کی آزادی، کوئی پابند آزاد. الشباب شعبہ من الجنون، یہ تو جنون کا ایک شعبہ ہے، زمانے دیوانگی ہے. لیکن بچپن سے عادت ہو گئی، اب زمانے میں مشکل نہیں ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ایک بات کی ہدایت دیتے تھے، خاص طور سے اللہ کے راستے میں جانے والوں سے اور دین کے کام کرنے والوں سے یہ ہدایت دیتے تھے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں لوگوں کو لے کر اللہ کے راستے میں، تو ان کو بہت ساری باتیں کہی، جسے آپ حضرات زمانگی کی باتیں سنتے ہیں اپنے ذمہ داروں سے. ایسے ایک مہم پر ان کو بھیج رہے تھے تو بہت ساری باتیں کہی. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اپنے ساتھیوں کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ، کہ بار بار کرنے سے، دھیان سے کرنے سے اس کی عادت ہو گئی، خیر کی عادت ہو گئی. اب عادت کو عبادت بنانا ہے. تو عادت عبادت بنتی ہے یہ کب کہ اس عمل کا کیا فائدہ ہے، اس عمل کی کیا فضیلت ہے، یہ معلوم ہو جائے. فضیلت نہیں معلوم ہے تو ایسا ہے جیسے کسی چیز کی قیمت بھی نہیں معلوم ہے اور وہ چیز کو وہ بیچ رہا ہے. ایسا کوئی بیپاری نہیں ہے کہ اپنی کوئی آئٹم، اپنی کوئی چیز بیچے اور اس کو قیمت نہیں معلوم ہے. ایسا کوئی نہیں ہے. بلکہ جو چیز وہ بیچتا ہے، چھوٹی بڑی بھاری، وہ اس کے اصلی دام کو بھی جانتا ہے اور اصلی دام پر کیا منافع اس کو ملنے والا ہے وہ بھی جانتا ہے. اسی کا نام تجارت ہے کہ اپنا سرمایہ بھی سنبھالے گا اور نفع بھی کمائے گا. اس کو تاجر کہتے ہیں. اپنا سرمایہ بھی سنبھالا اور اوپر سے نفع بھی کمایا، کہ وہی تاجر ہے جو نفع کما لو. ہم کو دنیا میں اسی طرح زندگی گزارنے کی رہبری ہے جیسے تاجر ہوتا ہے. حدیثوں میں ہے کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها او موتقها. ہر آدمی دنیا میں اپنی جان مال لگاتا ہے، اپنی صلاحیت خرچ کرتا ہے. جو صلاحیتیں، جو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ دنیا میں خرچ ہوتی ہے. اپنی ترقی کے لیے یا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یا اپنے سے نقصان ہٹانے کے لیے اپنی طاقتیں دنیا میں خرچ کی جاتی ہے. کبھی تو طاقت خرچ کی جاتی ہے اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، جیسے تجارت میں مال لگایا ہے، زمین میں مال لگایا ہے کہ اس کا منافع حاصل کریں گے. کبھی اپنے سے نقصان دور کرنے کے لیے دوا کے پیسے دیے، انجیکشن کے پیسے دیے، آپریشن کے پیسے دیے. یہ کیوں؟ کہ بیماری کی تکلیف دور کرنے کے لیے.
قاعدے کی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، ابھی اپنی ضرورت کے لیے. تو اس لیے کہا ہر آدمی اپنی صلاحیت لگائے گا دنیا میں. کیوں کہ اس کو ضرورت بھی پیش آتی ہے اور اس کے پاس ذمہ داریاں بھی ہے. تو ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی صلاحیت لگائے گا. قاعدہ ہے. اس صلاحیت لگانے میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک قسم وہ ہے جو کھوٹ میں اترے گی، صلاحیت لگا کر کھوٹ میں اترے گی. جیسے تاجر نے مال تو لگایا لیکن کھوٹ آئی. اور ایک قسم وہ ہے کہ جو اپنی صلاحیت لگا کر نفع کمائے گا، اصل سرمایہ بھی محفوظ رہے گا اور اوپر سے نفع بھی آئے گا. اسی کو تجارت کہتے ہیں کہ اصل سرمایہ بھی محفوظ رہا اور اس پر تجارت کا نفع بھی آئے. تو اس کو فرمایا کہ کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها وموتقها. دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہر آدمی اپنی طاقت لگاتا ہے. کچھ طاقت لگانے میں کچھ تو کھوٹ میں اترتے ہیں اور کچھ نفع کما کر سرفراز ہو جاتے ہیں. تو اس میں اس بات کی تاکید کی ہے کہ وہ سودا کرو کہ جس میں سرفرازی آوے، جس میں کامیابی آوے. دھوکہ نہ کھاوے، کیونکہ یہ دھوکہ کھانے کی بھی جگہ ہے اور کامیابی لینے کی بھی جگہ ہے. دونوں ہوتے ہیں. اس لیے کہا کہ ہلاک ہونے والا ہلاک ہوگا، نفع کھانے والا نفع کمائے گا. کیونکہ یہ میدان ہے، یہ میدان ہے. اللہ نے دنیا کی معرفت کرائی ہے، پہچان کرائی ہے کہ دنیا کیا ہے. ایک پہچان یہ کرائی ہے کہ یہ دھوکے کا سامان ہے. یہ دھوکے کا سامان ہے. یہ دھوکے کا سامان کیوں ہے کہ آدمی اس کی زینت محبت کی وجہ سے، باوجود کہ یہ فانی ہے، اس کو لیتا ہے اور اس کی زینت محبت میں باقی جو آخرت ہے، باقی رہنے والے اس کو چھوڑتا ہے. تو دھوکہ ہو گیا کہ باقی رہنے والی کو چھوڑ دیا اور فنا ہونے والی کو لے لیا. تو باقی تو ہاتھ سے گئی ہے اور فنا ہونے والی تو خود ہی فنا ہو جائے گی. تو کیا رہا کہ کچھ نہیں، کہ اس نے دھوکہ کھایا. دھوکہ اسے کو کہتے ہیں کہ نفع کیوں امید میں آدمی جو ہے اپنا نفع کھوتا ہے کسی امید میں، وہ امید پوری نہیں ہوتی. تو اس نے کہا یہ دھوکے کا سامان ہے. دھوکے کا سامان کی یہ وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے آخرت کو کھوتا ہے اور اس کی پہچان کرائی. دنیا کی ایک پہچان یہ بھی کرائی ہے کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے. حدیثوں میں کہ وہ دنیا کتنی اچھی دنیا ہے کہ جو آخرت کے کاموں میں مددگار بنے. کیونکہ یہی دنیا سے آخرت بھی کمائی جائے گی، یہی دنیا سے دنیا بھی کمائی جائے گی. جی ہاں، دونوں باتیں ہوگی. دنیا سے دنیا بھی کمانے والے بھی ہیں اور دنیا سے آخرت کمانے والے بھی ہیں. لیکن آخرت کمانے والوں کو سمجھدار کہا ہے، اور دنیا سے دنیا کمانے والے صرف کہ دنیا سے دنیا ہی کمانی ہے کہ یہ دھوکے میں ہے. یہ ان کا دھوکہ کھلے گا. دھوکہ اس کو کہتے ہیں جب وہ کھلے تو پچھتاوا ہو، اس کو دھوکہ کہتے ہیں. کہ جب کھلا حقیقت کھلی تو پچھتاوا، تو کہ مجھے دھوکہ ہو گیا، مجھے دھوکہ ہو گیا. تو یہ دھوکہ ہے کہ تھا کچھ سمجھا کچھ. تو اس لیے دھوکے سے بچنے کے لیے دنیا کی حقیقت بھی بتائی ہے. یہ دھوکے کا سامان بھی ہے اور دھوکے کا سامان اس کے لیے ہوگا جو اس کے ذریعے سے آخرت کو برباد کرے، اور کمانے والا وہ ہوگا جو اس کے ذریعے سے آخرت کمائے، کہ فانے سے آخرت کمائی. ہاں، کہ یہ سمجھدار ہے. اس کو فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها. کیس اور سمجھدار وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی اللہ کی رضا والے کاموں میں اپنے آپ کو لگاوے، دوسرے کاموں میں لگاوے، اللہ کی رضا والے کاموں میں لگاوے. ہاں، اور اس لیے لگاوے تاکہ موت کے بعد یہ کام فائدہ دے، موت کے بعد اس کا اثر اور اجر آوے. تو یہ سمجھدار قرار دیا گیا کہ دنیا سے آخرت بنانے والا ہے.
تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے دین اس کے لیے اتارا ہے، اور دین میں دو چیزیں اصل ہیں، ایک ایمان اور ایک علم، یہ دو چیزیں دین میں اصل ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین میں دو ہی چیزیں اصل ہیں، ایک ایمان اور ایک علم، یہ دو اصل ہیں۔ ایمان، اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ نے اس لیے ہم کو وجود دیا ہے تاکہ یہ اللہ کو پہچانے، اور اس نے پہچاننے کی بہت سی علامتیں اپنی قدرت سے بنائی ہیں، اور اپنے احکامات دیے ہیں، اپنے انعامات دیے ہیں، اور کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی موت دینے والا نہیں، کوئی حیات دینے والا نہیں، یہ سب چیزیں معروف ہیں، اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ تو ایمان کہ اللہ ہے، اس کے جیسا اور کوئی نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ایمان کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو، کہ اللہ سے کون سا تعلق پیدا کرنا ہے؟ کہ بندگی کا تعلق پیدا کرنا ہے۔ اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی دوسرا کاروباری تعلق نہیں ہے۔ ہاں، جیسے دنیا میں ہوتا ہے، رشتہ داروں کے تعلق ہوتا ہے، کاروباری تعلقات ہوتے ہیں، دوسرے تعلق ہوتے ہیں، ایک ہی تعلق ہے، وہ کیا کہ عبادت کا تعلق ہے، بندگی کا تعلق ہے، وہی اصل تعلق ہے کہ اللہ سے اپنی بندگی کا تعلق صحیح کرو، بندہ بن کر کے زندگی گزارو، بندہ بن کر کے زندگی گزارنا یہ اصل ہے۔ ہاں، کہ اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ کہ رحمت کا تعلق، اللہ کے مخلوق پر رحم کرو اور اللہ کی بندگی کرو، آپس میں بھائی رہو اور اللہ کے بندے بنو، حدیثوں کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کے تو بندے رہو، آپس کے بھائی رہو۔ ہاں، یہ زندگی گزارنے کے صحیح طریقے کی تعلیم ہے، تاکہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہو جائے۔ ہاں، زندگی ذمہ داریوں کا نام ہے، ذمہ داریوں کا نام اس لیے ہے کہ زندگی پوری ہونے کے بعد ان ذمہ داریوں کے نتائج آئیں گے، اس بارے میں سوال جواب ہوگا، اور اس کے بعد نتائج آئیں گے، کیا آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے یہ کیا ہے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا، یعنی بندوں نے کیا تھا، وہ سارے عمل وہاں حاضر ہوں گے، ہاں، وہ عمل وہاں حاضر ہوں گے، اور اللہ کسی کا نقصان نہیں کرے گا، یوں کہا کہ اللہ کسی کا نقصان نہیں کرے گا، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ کسی کا نقصان نہیں کرے گا، نقصان بھی نہیں کرے گا اور ظلم بھی نہیں کرے گا۔ نقصان یہ ہے کہ جتنا اس کا حق تھا وہ نہیں دیا، کم کر دیا، اور ظلم یہ ہے کہ جتنا گناہ تھا اسے زیادہ سزا دی، کہ یہ دونوں باتیں میرے ہاں نہیں ہے، اللہ کہتے ہاں، یہ دونوں باتیں میرے ہاں نہیں، میں کسی کا نقصان بھی نہ کروں، میں کسی پر ظلم بھی نہ کروں، ہاں، اپنی بات پوری میں رکھ دیتا ہوں، اللہ کہتے ہیں میں اپنی بات پوری رکھتا ہوں۔ اب ہر ایک آدمی اپنے بارے میں دیکھ لے، میں بندوں پر کسی طرح کا ظلم اپنے لیے بھی جائز نہیں رکھتا، بندوں کے لیے بھی جائز نہیں رکھتا۔ یہ دین ہے، دین کے معنی ہی بدلے کے ہیں، کہ دین کا کیا ترجمہ ہے کہ دین کا ترجمہ بدلا، دین بگڑا ہے تو برا بدلائے گا، دین بنا ہے تو صحیح بدلائے گا، جی ہاں، اور دین نام ہے ایمان اور علم کا، کہ اللہ پر ایمان، پھر جن باتوں کی اللہ نے خبر دی ہے اور ہم نے نہیں دیکھی ہے اس پر ایمان، ہم نے نہیں دیکھی ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا، نبیوں کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں، بغیر دیکھے ماننا، بغیر دیکھے مانا، ایمان بالغیب یہی معتبر ہے کہ بغیر دیکھے اللہ کی بات مان لی، ایمان بالغیب، اور مان کر کے پھر اس کے جو تقاضے تھے وہ ہم نے پورے کیے،
کہ اب یہ زندگی صحیح ہوئی. اس مقصد کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جیسے روزانہ ہم سنتے ہیں کہ نبیوں کا سلسلہ جاری کیا. نبیوں کا سلسلہ اللہ نے جاری کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک. جیسی جیسی لوگوں میں صلاحیتیں بڑھتی گئی، جیسے چھوٹا بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا ایک لباس ہوتا ہے، پھر ذرا اور بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا لباس ہوتا ہے، پھر اپنے آخری حد پر پہنچتا ہے پھر اس کا آخری لباس ہوتا ہے. اب گھٹنا بڑھنا اب لباس میں نہیں ہوگا. ایسے ہی انسانیت کہ بڑھتے بڑھتے جتنی بڑھتی تھی اس قسم کی دین آتا تھا، جتنی بڑھتی تھی اس قسم دین آتا. آخر میں انسانیت پوری اپنے حد پر پہنچ گئی. جیسا قد اپنے حد پر پہنچ گیا تو آخری دن آ گیا. اب گھٹنا بڑھنا کچھ نہیں، یہ آخری دن آ گیا. اس کے لیے آخری نبی آیا، آخری کتاب آئی. یہ ہمارا دور ہے کہ ہمارا دین، کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، ہماری کتاب آخری ہے اور یہ امت پہ آخری ہے. اب اس کو پوری بات ان کو بتا دی گئی ہے. ایمان کی لائن کی، عبادت کی لائن کی، لین دین کی لائن کی، ضروریات کی لائن کی، آپس کے حقوق کی لائن کی، اپنی اصلاح اور اپنی ترقی کے لائن کی، یہ ساری باتیں ان کو بتا دی گئی. دین ہے کامل دین کہ ہم نے دین پورا دیا ہے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں بھی پورا دین لانا ہے. پورے دین کا ہی تقاضا ہے کیونکہ اللہ نے ہم کو پورا دین دیا ہے. محنت کسی خاص چیز کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ محنت اس لیے کی جاتی ہے کہ پوری دنیا میں پورا دین آوے، یعنی ہر طبقے کو دین ملے. پورا دین، غریبوں میں غریبی کا دین آوے، مالداروں میں مالداری کا دین آوے، تاجروں میں تجارت کا دین آوے. اس قیاس پر کہ ہر طبقے میں پورا دین آوے، یہ تاکہ وہ اپنی جگہ سے کامیاب بن جائے. یہ ہے ترتیب اس کی. اس لیے ایمان سے، کلمے سے کام کو شروع کیا ہے. کلمہ بناؤ، پہلے ایمان بناؤ، عبادت بناؤ، اخلاق بناؤ، یہ طریقہ کار. جی ہاں، جب یہ دین زندگی میں آ جائے گا تو پھر حالات دوسرے ہوں گے. حالات دوسرے ہوں گے کہ دین والے حالات آئیں گے کہ لوگوں کی زندگی میں دین آیا کہ ان کی زندگیاں کہ یقین پر چلے گی. سب سے بڑی مایا ہے وہ اللہ کے وعدوں کا یقین، اللہ کے فیصلوں کا یقین. یہ زندگیوں میں آئے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو پہلی مایا ہے کہ اندر یقین آوے. چنانچہ دعوت کی یہی خاصیت ہے کہ دعوت صحیح رخ سے دی جاتی ہے، اس میں اسباب قربان ہوتے ہیں، راحتیں قربان ہوتی ہیں، تو اندر یقین کی مایا بڑھتی ہے کہ جو ہوگا اللہ سے ہوگا، اللہ کے حکموں سے ہوگا، نبی کے طریقوں سے ہوگا. یہ یقین بڑھتا ہے. تو یقین بڑھتا ہے تو پھر اس کی اطاعت کی مقدار بھی بڑھتی ہے. جتنا یقین بڑھے گا اتنی اطاعت بڑھے گی، جتنا یقین بڑھے گا اتنی اطاعت بڑھے گی. اس لیے ایمان یقین کی یہ دعوت ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کو راضی کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو راضی کر لیں گے تو ان کے لیے سب کچھ ہے. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. یہ بشارت ہے کہ جتنے معاملے ہیں، جتنے قضیے ہیں، یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے. کہ کس بنیاد پر؟ کہ اللہ سے معاملہ صحیح کر لیا. اوپر سے اوپر اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح ہے، اللہ راضی ہے. کہ جب اللہ راضی ہے کہ باقی کے معاملے اللہ تعالیٰ صحیح کر دیں گے. یہ بڑی بشارت ہے. بڑی بشارت ہے حالات کو بنانے کے لیے کہ بھئی حالات کیسے بنیں گے، کیونکہ لوگ حالات سے دوچار ہوتے ہیں. کہ حالات کو بنانے کا یہی راستہ ہے کہ اللہ سے معاملہ صحیح ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہوتا ہے ایمان سے، یقین سے، تقوی سے.
کہ اندر ایمان اور یقین آوے کہ جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے. دوسرا اپنے اندر تقوی آوے. تقوی ایک طاقت ہوتی ہے اندر جو آدمی کو ناکردنی سے بچاتی ہے. اس کو تقوی کہتے ہیں. ناکردنی سے بچاوے کہ یہ تو کرنے کی چیز نہیں ہے, یہ تو چھوڑنے کی اور بچنے کی چیز ہے. جو طاقت یہ پیدا کراوے اس کو تقوی کہتے ہیں. اس محنت کی تاثیروں میں سے ایک تاثیر یہ بھی ہے کہ جب یہ محنت صحیح اصولوں کے ساتھ ہوگی تو اندر تقوی دیا جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو جانتے رہنا چاہیے, دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. اپنے آپ کو جانتے رہنا چاہیے. جیسے مریض اپنی جانچ کرواتا ہے کہ مجھ کو دیکھو وزن گھٹ گیا تھا تو بڑھ گیا, خون گھٹ گیا تھا تو وہ اپنے آپ کو جانچواتا ہے. تو اپنے آپ کو جانچنا ہے دعوتوں کی محنت کر کے. کیوں یہ حکم, یہ خاصیت بتائی تھی, والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم. یہ فرمایا والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم, کہ جو لوگ بتکلف اپنے آپ پر جبر کر کے ہدایت پر چلیں گے, کیونکہ نفس ہدایت پر چلنے کے لیے راضی نہیں ہے. آدمی کا نفس راضی نہیں ہے تو وہ اس کو جبر کریں گے. جس طرح کوئی جانور کام کرنے پر راضی نہیں ہوتا تو جانور پر جبر کیا جاتا ہے, اس کو سکھایا جاتا ہے جانور کو, پھر وہ قابو میں آ جاتا ہے. جب تک اس کو سکھایا نہیں گیا وہ بے قابو ہوتا ہے. وہ لات سے, منہ سے, سنگ سے مارتا ہے, ہاں, پھر وہ قابو میں آ جاتا ہے. مجاہدہ, کہ مجاہدہ اسی کا ہے. مجاہدہ کہتے ہیں حکم والی محنت کو. ایک تو چیزوں والی محنت, وہ بازاروں میں ہے, فیکٹریوں میں ہے کہ چیزیں بناؤ, چیزیں فروخت کرو, چیزوں کو ترقی دو, اس کے ایڈورٹائز کرو. یہ تو وہ فیکٹریوں سے لے کر کے بازاروں تک, پھر بازاروں سے لے کر لوگوں کے گھروں تک. قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ بازار پھیل جائیں گے, بازار قریب ہو جائیں گے. ہاں, دنیا کی ہرس اتنی بڑھے گی کہ بازار قریب ہو جائے. قیامت کی علامت چنانچہ اب ہر جگہ بازار ہے, ہر جگہ بازار, روڈ پر بھی بازار, راستے میں بھی بازار. ہاں, دنیا پھیل گئی. جی ہاں, دنیا پھیل گئی. تو یہ بات یہ ہے. اس لیے ہم کو یہ سیکھ دی گئی کہ بتکلف اپنے آپ کو دین کے کاموں کا پابند کرنا, سنت کا پابند کرنا, سنت کا پابند کرنا. کیونکہ مذہب میں اور دین میں اصل اتباع ہے. دین میں اصل کیا ہے؟ کہ اتباع کرو. اتباع دو چیزوں کا ہوتا ہے, ایک اتباع اپنی ہوا اور خواہش کا, اور ایک اتباع حق کا اور ہدایت کا. یہ دو چیزوں کے اتباع دنیا میں ہوتے ہیں, اور دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک قسم لوگوں کی وہ ہوتی ہے کہ وہ اتباع ہوا کرتے ہیں, اپنے مالوں کو, اپنی جانوں کو, اپنی صلاحیتوں کو ناحق پر لگاتے, ملک و مال پر لگاتے. ہاں, سارے باطل کی ماں باپ ملک و مال ہے. یہیں سے باطل کو نشو و نما ملتا ہے. جی ہاں, ملک ہوا, مال ہوا, ملک ہوا, مال ہوا. قارون کا مال اور فرعون کا ملک, یہ قرآن میں اس کے مثالیں دی ہیں. ہاں, یہ باطل کے علم بردار ہیں. یہ باطل کے علم بردار ہیں کہ باطل دنیا میں انہیں دو راستوں سے پھیلتا ہے. ہاں, مال, جب صرف مال ہوتا ہے تو مال حق بات سمجھنے نہیں دیتا. ہاں, اس کی محبت, اس کی ترقی کی فکر, یہ آدمی کو حق بات سمجھنے نہیں دیتا. جیسے قارون کو حق بات سمجھ میں نہیں آئی. قارون کو حق بات کہی گئی تھی, اور صرف قارون کو نہیں کہی گئی تھی بلکہ قارون پر رکھ کر ساری دنیا کے مالداروں کو کہی تھی. کیا بات کہی گئی تھی کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنسى نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک. یہ پیغام ہے قارون کے نام جو اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے لیے بھی کلام پاک میں اتارا ہے, تاکہ دنیا بھر کے جتنے مالدار ہیں, جتنے سرمایہ دار ہیں, ان سب کو رہبری ہو جائے.
کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. یہ کہا، یہ نہیں کہا تو مال چھوڑ دے یا مال ہم کو دے دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مال مجھ کو دے دے کہ مجھے نہیں چاہیے. کہ نبوت مال کی محتاج نہیں ہوتی ہے، اور نبوت کے ہاں مال کا مطالبہ نہیں ہوتا. تو حکومتوں کے ہاں مال کا مطالبہ ہوتا ہے، اور نبی حکومت کرنے کے لیے نہیں آتا، نبی تو رہبری کرنے کے لیے آتا ہے. اس لیے انہوں نے یہ رہبری کی کہ جو مال تجھ کو اللہ نے دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہی پیغام ہمارے نام بھی ہے، چونکہ قرآن کریم میں یہ بات اتاری گئی ہے. تو اب یہ قیامت تک یہی اصول کہ مال دنیا سے آخرت بنانا، اس سے دین بنتا ہے کہ دنیا سے آخرت بناؤ، مال سے آخرت بناؤ، اپنی صلاحیتوں سے آخرت بناؤ. کہ آخرت کو بقا ہے، آخرت باقی رہے گی، آخرت بدلے میں ملے گی. یہ رہبری ہے دنیا کے اسباب کے بارے میں کہ اسے اپنے آخرت بناؤ. تو دنیا سے آخرت بنانے کے لیے اللہ نے ایمان کو اور علم کو اتارا ہے. یہ میں کہنے جا رہا تھا کہ دنیا سے آخرت بنے گی ایمان سے اور علم سے. ایمان اللہ کے ساتھ تعلق کا نام ہے، اس کے فیصلوں پر، اس کے حکموں پر اپنے آپ کو پابند کرنے کا نام ہے. پھر اپنی جان مال کو اس کے حکموں کے مطابق استعمال کرنے کا نام ہے. ہاں، ایمان. اور پھر اللہ تعالیٰ کس بات سے راضی ہے، کس بات سے ناراض ہے، اس کا جاننا ضروری ہے. اس کو علم کہتے ہیں. علم، وہ علم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. علم و ذکر ہمارے ہاں ہے، وہ اسی کام کے لیے ہے، وہ اسی کام کے لیے ہے کہ اس علم سے پتہ چل جائے گا کہ اللہ کس بات سے راضی ہے، کیا کرانا چاہتے ہیں، کس بات سے بچانا چاہتے ہیں، اور جس بات کو کریں گے اس پر کیا انعام ملے گا. ہاں، جس بات کو اللہ سے ڈر کر کے چھوڑ دیا ہے، بچ گیا ہے، اس بچنے پر کیا انعام ملے گا. ہاں، عام طور پر بچنے پر کوئی انعام نہیں ملتا، لیکن اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو بچایا ہے نافرمانی سے، تو اس پر انعام ملے گا. کہ اللہ سے ڈر سے یہ چھوڑ دیا ہے کہ اس کو انعام ملے گا، کہ ہم سے ڈرا ہے یہ، تو اس کا ڈرنا اس کے ایمان کی علامت ہے. تو وہ علم ہم کو دیا ہے، علم فضائل کا، علم مسائل کا. علم فضائل کا، علم مسائل کا، یہ دو علم ہم کو دیے گئے ہیں دین پر چلنے کے لیے اور اپنی دینی زندگی کو کمال تک پہنچانے کے لیے. کہ دین پر چلنے کے لیے ہے اور کمال پیدا کرنے کے لیے بھی یہ ہے. علم دیا ایمان کو کامل کرنے کے لیے. اگر علم نہیں ہے تو جاہل ہوگا، جاہل ہو کر ایمان کا کیا حق ادا کرے گا. جاہل ہو کر حق ادا نہیں کرتا. جہالت کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ جہالت کی وجہ سے حقوق کی پائمالی ہوتی ہے. اس لیے اس کو جاہل کہتے ہیں کہ اس نے حقوق کو پامال کیا ہے. اللہ سے جاہل ہوا تو اللہ کا حق پامال کرے گا. ہاں، تو جہالت اس لیے منع ہے کہ جہالت کی وجہ سے حقوق کی پائمالی ہوتی ہے. جاہل اسی کو کہتے ہیں جس کو حقوق کی خبر نہ ہو. یہ نہیں کہ جس کو دستخط کرنا نہ آتا ہو، وہ نہیں، بلکہ ہمارے ہاں دین میں وہ آدمی جاہل کہلاتا ہے جس کو اپنی ذمہ داری کے حقوق کی خبر نہیں ہے. اس لیے اس کا جاننا فرض ہو گیا. دین سیکھنا فرض کیا اللہ نے کہ دین سیکھو. دین سیکھنا فرض ہے. ہاں، سیکھنے والوں کے لیے فضیلت ہے، سکھانے والوں کے لیے فضیلت ہے. سیکھنے والوں کے لیے یہ فضیلت ہے کہ جو دین سیکھیں گے ان کے لیے اللہ کی مخلوق مغفرت کی دعا کرے گی. ہاں، چونٹیاں، مچھلیاں، کہ یہ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی جو دین سیکھتے ہیں. اور جو دین سکھاتے ہیں ان کو کیا ملے گا؟ کہ یہ تو سکھانے والے، ان کا انعام الگ ہے.
کہ دین سکھانے والوں کو یہ انعام ملتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ لیصلون علی معلم الناس الخیر، حدیث شریف میں کہ اللہ رحمتیں اتارتا ہے، فرشتے رحمتوں کی دعا مانگتے ہیں، کن کے لیے؟ کہ جو لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ یہ بڑا کام ہے، دین کی باتیں سیکھنا اور سکھانا، اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ اسی سے حقوق پہچانے جائیں گے، اور جب حقوق ادا ہوں گے تو دنیا میں سلامتی آئے گی۔ حقوق پائمال ہوتے ہیں تو دنیا میں فساد ہوتا ہے، کہ حقوق کی پائمالی سے فساد ہوتا ہے، حقوق کی ادائیگی سے سلامتی آتی ہے۔ اس لیے جو علم ہم کو دیا ہے وہ حقوق کی ادائیگی کے لیے ہے۔ اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، کتاب کا کیا حق ہے، آپس کے کیا حقوق ہیں، یہ اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے۔ جو ہمارا تیسرا نمبر ہے، تیسرا نمبر خالی گننے کے لیے تھوڑا ہی، کبھی پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر، کہ نہیں، یہ تو زندگی میں لانے کے لیے ہے، زندگی میں لانے کے لیے ہے، اور زندگی کو اس کے تابع کرنے کے لیے۔ اس لیے اس علم کو سیکھنا ہے۔ اس علم کی دو قسمیں ہیں، ایک فضائل کا علم ہے، ایک مسائل کا علم ہے۔ ہاں، ایک فضائل کا علم ہے۔ فضائل کا علم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ بندہ کوئی عمل کرے گا تو اس پر اس کا خدا اس کو کیا دے گا۔ جب آپ دام پیش کریں گے دکاندار کو تو وہ دام لے کر وہ مال دے گا۔ بازار میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دام دیے، اس نے مال دیا۔ ہاں، بغیر دام کے مال ملتا نہیں ہے۔ ایسے اعمال اور اعمال کا علم ہم کو دیا ہے کہ یہ علم پر عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دیں گے۔ تو بدلے کی جو تفصیلات ہیں اس کا نام فضائل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بھی بتائے ہیں اور عمل کرنے کے طریقے یعنی مسائل بھی بتائے ہیں۔ ان دونوں کا نام علم و ذکر ہے، ان دونوں کا نام علم و ذکر ہے۔ ایک ایک چیز کے فضائل بتائے۔ ہاں، کیونکہ جب فضیلت سنے گا تو اس کو شوق پیدا ہوگا کہ اچھا اللہ اس پر یہ دیتے ہیں، تو میں نے تو اب تک جانا ہی نہیں، اور جب جانا ہی تو مجھ کو تو یہ اجر و ثواب ملا ہی نہیں۔ ہاں، اس لیے ہماری دعوت میں دعوت کے عمل کو فروغ دینے کے لیے فضیلتوں والا علم ہے کہ فضیلتوں والا علم حاصل کرو تاکہ اپنے ایک ایک عمل کی قیمت سمجھو۔ ہاں، آدمی عمل تو کرے گا، اس کو ہاتھ پاؤں دیے ہیں تو ہاتھ پاؤں تو کام کے لیے دیے، عمل کام کو کہتے ہیں، تو ضرور عمل کرے گا وہ۔ اب وہ عمل صحیح ہو جائے، غلط ہو جائے، صحیح ہو جائے تو کیا ملے گا، غلط ہے تو کیا سزا ملے گی، دونوں پہلو اس کی زندگی میں ہیں۔ وہی مقصود ہے علم و ذکر کا کہ صحیح علم ملے، صحیح عمل ہو جائے کہ کامیاب ہو گیا، پھر اس کی تفصیلات معلوم ہو گئی تو شوق پیدا ہو گیا کہ اچھا مجھ کو اللہ یہ دینے والے ہیں، مجھ کو اللہ یہ دینے والے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر عمل کی طلب پیدا کرنے کے لیے فضائل کا علم دیا کہ فضائل جانو تاکہ پتہ چلے کہ مجھ کو خدا کیا دینے والے، پھر اس کے حاصل کرنے کی طلب اور تڑپ پیدا ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ دین بے روح ہے، طلب نہیں ہے، ذمہ آ گیا تو کر لیا، طلب ولب ہے نہیں، لیکن کرنا پڑتا ہے۔ جیسے رواج ہوتے ہیں نا، رواج میں آدمی عمل کرتا ہے کہ کیوں کہ برادری کا رواج ہے، قوم کا رواج ہے، کرنا پڑتا ہے، جو کہتے کرنا پڑتا ہے، ملتا کچھ نہیں۔ تو دین میں اور رواج میں یہ فرق ہے کہ رواج میں کچھ ملتا نہیں ہے، کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ علم زندگیوں میں سے نکل جائے گا تو دینی اعمال رواج بن جائیں گے، کرنا پڑتا ہے کیا کریں، کرنا پڑتا ہے کیا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ کرنا پڑتا ہے، بلکہ کرنا ضروری ہے کیونکہ ہماری کمائی ہے۔ جیسا بازاروں میں مال کی کمائی ہے،
ایسے مسجدوں میں اعمال کی کمائی ہے، دونوں مقابلے میں ہیں، بازار اور مساجد۔ حدیثوں میں ہے کہ بہترین جگہ بازار ہے، بہترین جگہ مساجد ہے، اور بدترین جگہ بازار ہے، چاہے وہ بازار مکے مدینے کے ہوں یا چاہے لاہور دلی کے ہوں، ایک ہی حکم ہے کہ بازاروں کی بدتری بتائی، مساجد کی بہتری بتائی، کہ مساجد میں جو چیزیں ہیں وہ بہتر سے بہتر، بازار میں وہ بہتری نہیں ہے۔ تو مساجد کہ وہ اعمال کی جگہ ہے، وہ اعمال اپنی فضیلتوں کے لحاظ سے اونچی اونچی چیز ہے، اس لیے فضائل کا علم دیا گیا ہے۔ ہاں، علم و ذکر اس کی طرف توجہ بہت کم ہے، ہاں، اس لیے خروج روکا سوکھا ہے، خروج روکا سوکھا ہے، ماحول والا خروج ہے، احتساب اور یقین والا نہیں ہے۔ احتساب والا کیا کہ میں جو عمل کروں مجھے اس پر، صحابہ کا خروج یقین والا کیسے؟ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، اللہ کے بندے سب سفر میں جا رہے تھے اور سواری پر تھے، تو جابر بن عبداللہ پرانے صحابی ہیں اور بڑی لمبی عمر پائی ہے، ان کی روایتیں بہت ہیں، انہوں نے پیدل چلنے کی فضیلت بتائی، مجمع جا رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں پیدل چلتے ہیں تو جن کو غبار آلود ہوتے ہیں ان کے قدم، کہ ان کو تو جہنم کا دھواں بھی نہیں پہنچے گا، جہنم کی بات تو الگ ہی، ایک فضیلت آئی پیدل چلنے کی۔ مجمع نے سنی، جب مجمع نے سنی تو سارے لوگ اپنی سواریوں سے نیچے اتر گئے کہ آج تو پیدل چلنا ہے، کیوں کہ جابر بن عبداللہ نے پیدل چلنے کی فضیلت بتائی۔ یہ فضائل کا جو علم ہے وہ عمل کا ایک جوش پیدا کرتا ہے، رغبت پیدا کرتا ہے، وہ یہی ہمارا مقصود ہے۔ جب رغبت ہوگی تو اعمال زیادہ ہو جائیں گے۔ ہاں تو پروگرام بہت ہو گئے اور اعمال کم ہو گئے، جی ہاں، ضروری عمل کر لو، 2 سنت پڑھ لو، وتر پڑھ لو، آ جاؤ، ہاں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اعمال کی برتری، اعمال کی زیادتی یہ مطلوب ہے کہ زیادہ عمل کم، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی فضیلت بتائی ہے، پیدل چلنے کی فضیلت ہے، جی ہاں، سواری کی فضیلت ہے، فرض نماز، نفل نماز، جتنی نمازیں ہیں ان تمام نمازوں کی فضیلت ہے۔ سجدہ تلاوت کرے آدمی، سجدہ تلاوت 14 سجدے ہیں، 14 آیتیں ہیں، اس کے 14 سجدے ہیں، ایک سجدہ ہے، اس سجدے کی کیا فضیلت؟ مثال دے رہا ہوں، سجدہ تلاوت کیا، سجدہ تلاوت کی کیا فضیلت ہے؟ حدیثوں میں ہے کہ جب بندہ سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف جا کے روتا ہے، ایک طرف جا کر کے روتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہائے آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، میں نے سجدے سے انکار کیا، میرے لیے دوزخ لازم ہو گئی۔ اس کی بات ہے یہ، ہم کو تو نبی نے سنائی تو اس کی بات ہمارے لیے حدیث ہو گئی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آدم کے بیٹے نے سجدہ کیا، سجدہ تلاوت، اس کے لیے جنت ہو گئی، میں نے نہیں کیا تو دوزخ ہو گئی۔ وہ اپنے اوپر رو رہا ہے، اپنی حسرت میں، اس کی حسرت کو ہمیں حدیث سے ملی تو وہ اس کی حسرت ہماری فضیلت، یہ فضیلت سجدہ تلاوت کی، وہ کہہ رہا ہے جنت ملے گی ان کو، اور حضور نے اس کے بعد ہم کو سنائی تو ہم کو تو نبی کی ملی کہ سجدہ تلاوت سے جنت ملے گی۔ ہاں، یہ بات اس لیے کہنی پڑتی ہے کہ اس بارے میں ہماری توجہ بہت تھوڑی ہے، ہاں، تو کیوں کہ اصل تو فضائل کے استحضار کے ساتھ اور طریقے کی پابندی کے ساتھ جو عمل ہو وہ دین بنتا ہے، فضائل کا دھیان
اور اس کا سنت طریقے کی پابندی. اس کے استحضار سے بنتا ہے دین. فضائل کا جان نہیں ہے، سنت طریقہ نہیں ہے تو وہ عمل ناقص ہے. میں نہیں کہتا ہوں غلط ہے مگر ناقص ہے. تو ناقص علاج ہوا تو بیماری دور نہیں ہوگی، کیونکہ علاج ناقص ہوا پورا نہیں ہوا. جی ہاں، ناقص کا نفع بھی ناقص ہوتا ہے اور نقصان لازم ہوتا ہے. اس لیے ہم کو اپنے ایمان کی تکمیل اور اعمال کی تکمیل کے لیے یہ علم دیا گیا ہے، فضائل کا علم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کتنی چیزوں کے فضائل بتائے تاکہ شوق سے کام کرے، اللہ سے امید کے ساتھ کام کرے کہ مجھے میرا خدا یہ دینے والا ہے. فضائل کی وجہ سے اندر یقین پیدا ہوتا ہے اللہ کے وعدوں کا کہ اللہ نے رسول کے ذریعے سے ہم کو حق بات دی ہے. اس لیے اس کا مذاکرہ، اس کا استحضار یہ ضروری ہے. صحابہ اس استحضار اور دھیان کے ساتھ عمل کرتے. ایک مرتبہ ابو ہریرہ نے ایک حدیث بیان کی. وہ یہ بیان کی کہ جو آدمی میت کو دفنانے میں شریک ہوگا اور جنازے میں بھی شریک ہوگا، تو اگر صرف جنازے میں شریک ہوا ہے تو اس کو 1 قرات ثواب ملے گا، اور اگر جنازے کے ساتھ پھر دفن میں بھی شریک ہوا ہے تو 2 قرات ثواب ملے گا، اور 1 قرات 1 احد پہاڑ کے برابر ہے. یہ انہوں نے بات سنائی ابو ہریرہ. ان کے پاس بہت علم تھا تو وہ لوگوں کو ترغیب دیتے تھے. ہاں، ان کی خوبی تھی یہ کہ اپنے علم پر عمل بھی کرتے تھے اور اس کو لوگوں کی ترغیب دیتے تھے. جمعہ کے دن ابھی خطیب آئے نہیں ہیں خطبہ دینے کے لیے، ابو ہریرہ کھڑے ہو جاتے تھے. ہاں، منبر کا کونا پکڑ کر حدیثیں سناتے تھے، لوگوں کو رغبت دلاتے تھے، فضائل سناتے تھے. جب خطیب آ جاوے تو پھر اپنی بات بند کر دیتے، فضائل سناتے. یہ طریقہ تھا. ہاں، ابو ہریرہ کے بارے میں اللہ نے ان کو بہت علم دیا تھا تو وہ فضیلت سنائی. یہ مثال کے طور پر میں نے کی 1 قرات ثواب ملے گا، اگر نماز پڑھی ہے اور دفن میں شریک ہوا ہے تو 2 قرات ثواب ملے گا. تو ابن عمر کو رضی اللہ عنہ کو اس پر کچھ تعجب ہوا، کیونکہ جنازے کی نماز کوئی مشکل نہیں ہے. 4 رکعت، 4 تکبیریں ہیں کھڑے کھڑے، تو عمل آسان ہے اور ثواب بہت بڑا ہے، پہاڑوں کے برابر. تو کہیں ابو ہریرہ بھول تو نہیں گئے؟ یہ ان کو اشکال ہوا تو انہوں نے ان کو توجہ، ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہو؟ سوچ کے کہہ رہے ہو؟ منظور ابو ہریرہ کو ناگوار ہو کہ میں کوئی اپنی تھوڑی چلا رہا ہوں. کیونکہ صحابہ حدیثوں کو بہت امانت داری سے اور ذمہ داری سے پیش کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کرنا حرام ہے. کہ نبی نے نہیں کہی اور کہیں کہ نبی نے کہی کہ بہت بڑا گناہ ہے. تو وہ بہت ناراض ہوئے کہ کیا میں کوئی اپنی چلاتا ہوں؟ اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے عائشہ ام المومنین پاس گئے رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہی حضرات صحابہ کی جماعت میں زیادہ علم والے مانی جاتے تھے. ابو ہریرہ ہوئے، انس بن مالک ہوئے، عبداللہ بن عمرو بن عاص ہوئے، یہ ابو ہریرہ یہ مکثرین فی الحدیث، حدیث کی کثرت والے. ان کے بعد تو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہاں گئے. حجرے سے باہر پوچھا کہ ام المومنین وہ جنازے کی قرات والی حدیث یہ میں نے بیان کی ہے، یہ صحیح ہے؟ کہ ہاں صحیح ہے، یہی صحیح ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے تائید کر دی. تو ابو ہریرہ نے ابن عمر سے کہا دیکھو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لگا لپٹا رہتا تھا، آپ لوگ تو اپنے کاروبار میں ہوتے تھے، میں لگا لپٹا رہتا تھا. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اس پر ابن عمر نے یہ کہا کہ ابو ہریرہ کی اس حدیث کو سامنے آنے کے بعد
ہم نے تو بہت سی قیراتیں برباد کی ہے، یعنی پہاڑوں کے برابر جو ثواب ملتا تھا جنازوں میں شریک ہونے کا، حدیث نہ معلوم ہونے کی وجہ سے جنازوں میں جانے کا اہتمام نہیں کیا، تو کتنے قیرات ثواب ہمارا برباد ہو گیا۔ یہ فضیلت کی وجہ سے پچھتاوا ہوا ہے کہ ہم نے اتنی قیرات ثواب، اتنے پہاڑوں کے برابر ثواب نہیں حاصل، کیوں کہ فضیلت معلوم نہیں تھی۔ ہاں فضیلت آج معلوم ہوئی۔ تو صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا کہ وہ فضائل کو اس لیے سنتے تھے کہ اب اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اس دھیان کے ساتھ عمل کرنا ہے کہ اللہ ہمیں یہ دینے والے ہیں۔ اس لیے وہ ایک ایک چیز کے فضائل یاد کرتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے، اس کی دعوت دیتے تھے، اس کی دعوت دیتے تھے کہ یہ کرو۔ جیسے میں نے کہا جابر بن عبداللہ نے پیدل چلنے کے فضائل بیان کیے، تو لوگ اتر گئے پیدل اور پیدل چلنے لگے کہ پیدل چلیں گے اللہ کے راستے میں۔ تو فضائل سے عمل کی قیمت معلوم ہوتی ہے، پھر اس کے دعوت دینے سے لوگوں کے مزاج میں فضائل کمانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مشقت برداشت کرنے سے بھی فضیلت ملتی ہے، طریقہ صحیح ہونے سے بھی فضیلت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فضائل کے بہت راستے کیے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل کو بہت بسط سے اور تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اصل عمل کی بھی فضیلت اور اصل عمل تک پہنچنے کے جتنے راستے واسطے اختیار کیے جائیں گے اس کی بھی فضیلت بیان کی ہے، جس کو علماء نے کتابوں میں جمع کیا ہے۔ ہاں، گھر سے وضو کرے اور مسجد میں جاوے، کہ گھر سے وضو کر کے مسجد میں جانے والا ایسا ہے جیسا گھر سے احرام باندھ کر حج کو جانے والا۔ گھر سے وضو، گھر سے وضو، اس کے اسی فضیلت۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ ایک قدم پر کیا کیا ملتا ہے۔ مسجد میں گیا تو سنت کے مطابق مسجد میں داخلے کا ثواب، انتظار صلاۃ کا ثواب، پہلی صف کا ثواب، پہلی صف میں داہنی طرف نماز پڑھنے کا ثواب، یہ سب علم ہے۔ یہ اس کی وجہ سے عمل کے دروازے کھلتے ہیں، عمل کے دروازے کھلتے ہیں، اور عمل کے دروازے کھلنے کی وجہ سے پھر عملوں میں اہتمام اور سبقت ہوتی ہے، آدمی آگے بڑھتا ہے، ہاں پامن ہو جاتا ہے۔ سعید ابن مسیب ایک تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 20 برس ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ پہنچا۔ انتظار ایک صلاۃ کے ساتھ نماز پڑھنے، یہ مطلب ہے کہ 20 سال ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ گیا ہوں۔ یہ کیوں کہ اذان سے پہلے مسجد میں جائے گا آدمی، اذان ہوگی، پھر نماز کھڑی ہوگی، تو یہ نماز بھی پڑھے گا اور نماز کو نماز کے انتظار سے پڑھے گا۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ جو نماز بغیر انتظار کی ہوگی وہ پھوس پھوسی ہوگی۔ جو بات وہ نماز کیسے ہوگی کہ وہ پھوس پھوسی، انتظار سے نماز پڑھی ہے، دھیان سے نماز پڑھی۔ یہ سب فضائل کی باتیں، اس لیے میرے دوستو ہمارے دین کا بڑا حصہ ہے اس کے اندر کہ فضائل۔ اس لیے علماء نے ہر زمانے میں فضائل کی کتابیں لکھی ہے، آخرت بنانے کے طریقے بتائے ہیں، کیونکہ فضائل سے یہ آخرت بنتی ہے، فضائل سے یہ آخرت ملنے کا اور آخرت بنانے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ وہی ہمارا تیسرا نمبر ہے کہ اس کا ایک حصہ اس کا فضائل کا ہے۔ ہاں، کہ راتوں کو جاگنے والوں کو کیا ملے گا؟ ہاں، کہ راتوں کو جاگتے ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ ان بستروں سے ان کے بدن الگ ہو جاتے ہیں، اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں۔ ہاں، کہ ان کے لیے تو اللہ نے وہ چیزیں چھپائی ہے جو کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات۔ اس لیے میرے دوستو دین کی اس چیز کی وجہ سے ہماری دینداری میں ترقی ہوگی کہ فضائل آ گئے۔ دوسری چیز کہ سنتوں کی پیروی کرنا، طریقوں کا پابند بننا، کیونکہ طریقوں سے مراد سنت طریقے ہیں۔ کہ فضیلت معلوم ہوئی تو فضیلت اس وقت حاصل ہوگی جب عمل صحیح طریقے پر ہوگا۔ صحیح طریقہ وہ ہے جو سنت میں ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب طریقے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں، وہ صحیح طریقے ہیں۔
کیونکہ آپ کے ذمے طریقہ بتانا ہے. حکم تو خدا دے گا، حکم خدا دے گا. نماز قائم کرو، یہ حکم آیا آسمان سے. نماز قائم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ زکوٰۃ ادا کرو، یہ حکم آیا آسمان سے. وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینے کا کیا طریقہ ہے، کتنی ہے؟ تو طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، حکم خدا کی طرف سے آتے ہیں. حاکم تو صرف اللہ ہے، تو حکم اللہ کا ہوتا ہے، طریقہ نبی کا ہوتا ہے. اس لیے علم و ذکر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ زندگی میں ہر کام کا سنت طریقہ آوے. ہاں، سنت طریقے کے مطابق اگر ہوئی تو پھر وہ فضیلت مل جائے گی. یہاں کہ طریقہ بھی صحیح ہو گیا اور فضیلت بھی صحیح ہو گئی. غلط طریقے پر عمل کیا ہے تو فضیلت نہیں ملے گی. جیسے چھوٹے پیسوں سے دنیا میں سودے نہیں ہوتے، کھرے پیسوں سے سودے ہوتے ہیں. ایسے غلط طریقوں سے کوئی فضیلت نہیں ملے گی، کوئی ثواب نہیں ملے گا. وہ غلط طریقوں کو مٹانے کے لیے ہی نبی آتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں اتباع کا دوسرا پہلو یہ کہ اتباع میں فضائل کا علم یاد ہونا چاہیے تاکہ عمل کا رغبت پیدا ہو. پھر عمل کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ عمل صحیح ہو جائے. تو عمل کی فضیلت کے ساتھ عمل کو صحیح طریقے پر ادا کرنا، یہ ہوا اتباع. صحابہ ان چیزوں کو دیکھتے تھے حضور کی زندگی میں اور اپنی زندگی میں لاتے تھے اس کو. ہاں، اس کی عظمت ان کے دلوں میں اس کی وجہ کہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے. عظمت، عمل کی عظمت، اس کی فضیلت جاننے کی وجہ سے، اس کے چھوڑنے کی وعید جاننے کی وجہ سے اندر عظمت پیدا ہوتی ہے. پھر عظمت کی وجہ سے عمل فوت نہیں ہوتا کہ اس کی اتنی عظمت ہے. جیسے مال کی عظمت کی وجہ سے آدمی مال کا نقصان برداشت نہیں کرتا. یہ تو بہت بڑا نقصان میرا، یوں کہے گا بہت بڑا نقصان ہے میرا. تو دنیا دار دنیا کی قیمت جانتا ہے، دنیا کا نقصان برداشت نہیں کرتا. دیندار دین کے کام کی قیمت جانتا ہے، وہ اس کا نقصان برداشت نہیں کرتا. تو یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں میرے دوستو. ان چیزوں کو جان کر اپنے آپ کو اس میں لگائے، عظمت پیدا ہوگی، فضیلت پیدا ہوگی تو عظمت پیدا ہوگی. یہ عمل کیسے چھوٹے؟ یہی چیز نمایاں تھی صحابہ کی زندگی میں، اس لیے ان کا اتباع کامل ہو گیا تھا. کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ عمل چھوٹ گیا، طریقہ چھوٹ گیا تو کچھ بھی نہیں رہا. خبت و خسرت یوں کہتے کہ اگر میں یہ غلط طریقہ اختیار کروں تو میرا تو گھٹا بیٹھ گیا، میرا تو نقصان ہی ہو گیا. اس لیے اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ علم و ذکر کا پابند کرنا، یہ ہماری دعوت کی بڑی چیز ہے کہ ہم علم و ذکر کی پابندی کے ساتھ اپنی دعوت میں چلیں گے، خوشی کی دعوت دیں گے. علم کہاں سے آیا؟ کہ اللہ کی طرف سے. طریقہ کہاں سے آیا؟ کہ رسول کی طرف سے. اب اسے اتباع پورا ہو جائے گا. اتباع کی اہمیت ہے مذہب میں، یہاں تک کہ نبی کو بھی اتباع کا حکم ہے کہ نبی کس کا اتباع کرے گا؟ کہ نبی وحی کا اتباع کرے گا. اتبع ما اوحی الیک، جو وحی آپ پر آ رہی ہے نبی آپ اس کے پابند بنے. اور ہم کو پابند ہونے کا حکم ہو جائے نبی کے طریقوں کا. اس لیے میرے دوستو علم و ذکر کی یہ غرض و غایت ہے. ہاں، یہ خالی 6 نمبر گننے کی نہیں ہے، گننے کے بھی ہیں. کہ پہلے تو گنتی میں آئیں گے، پہلے یاد میں آئیں گے، پھر اس کی حقیقت معلوم ہوگی. تو یہ 2 پہیے ہیں دینداری کے. امام اللہ صاحب کہتے تھے علم ذکر، یہ 2 پہیے دین کے گاڑی اس پر چلے گی. یہ پہیے نہیں ہوں گے تو پھر گاڑی ڈیر ہو جائے گی. کہاں چلے گی؟ کہاں چلے گی؟ یہ ڈیر ہو جائے گی. یعنی زندگی علم و ذکر سے کٹ جائے گی تو پھر جہالت اور غفلت آئے گی جیسے آج ہے. ہماری دعوت میں علم و ذکر کا ایک بڑا مقام ہے. شروع میں جب ہم چلتے تھے، بہت 60 سال کی بات کر رہا ہوں، تو ہم سے کہتے تھے علم اہم ہے، علم علماء سے پوچھو. جو بات چیزیں علماء سے پوچھنی پڑتی ہے. فضائل کی کتابوں میں فضائل ملیں گے. مسائل کی بات آئی، کوئی اور دینی مسئلہ آیا تو عالموں سے پوچھنا پڑے گا. تو صحیح علم اہل علم سے ملے گا. اہل ذکر سے ذکر پوچھو، ذکر کرنے والوں سے ذکر پوچھو، علم والوں سے علم پوچھو. جیسے وکیلوں سے سرکاری قانون قاعدے کی بات پوچھتے ہیں،
دوا دارو کے بعد ڈاکٹروں کے پوچھتے ہیں، ہاں ہر فن کے لوگ ہوتے ہیں، تاکہ علم و ذکر والوں سے ہمارا تعلق ہو جائے. ہاں زندگی علم و ذکر پر آوے، ذکر یعنی اللہ کے اطاعت پر آوے، اللہ کی تابعداری پر آوے. علم آیا، اب علم کا تقاضا تابعداری ہے، تو علمی ذکر کی وجہ سے زندگی کے یہ چولے صحیح ہو جاتی ہے. اس لیے تیسرا نمبر رکھا ہے کلمہ نماز کے بعد. یہ کلمہ اور نماز یعنی عبادت، یہ تو ضروری ہے ایمان اللہ پر لانا، اور اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن عبادت کی تصحیح، ایمان کی تصحیح علم و ذکر سے ہوگی. اس لیے نبیوں کو اللہ علم دیتا ہے. نبی مال دولت لے کر نہیں آتے، دنیا کے اسباب لے کر نہیں آتے، علم لے کر آتے. وہی ہمارے لیے ان کا ترکہ اور ورثہ ہے کہ وہ یہ چھوڑ کر گئے ہیں، اس کو حاصل کرنا ہے. اس لیے یہ نمبر ہمارے یہاں رکھا ہے کہ اس میں اللہ کے حقوق کی تعلیم ہوگی، اس کے حقوق کے ادا کرنے کی تعلیم ہوگی، طریقے بتائے جائیں گے. بندوں کے کیا کیا حقوق ہیں، مخلوق کے کیا کیا حقوق ہیں، وہ بھی اس علم میں ہے. بندوں کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ کیسے رہو گے، مخلوق کے ساتھ کیسے رہو گے، بندوں میں کیسے رہو گے. تو بندوں میں رہنے کے لیے اس علم میں یہ روشنی دی کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ انصاف سے رہو. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے ناپسند کرو. اگر یہ بات ہوئی تو مسلم بنے گا. حدیث شریف میں تو مومن بنا، مسلم بنا. جو تو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے ناپسند کرے وہ دوسرے کے ناپسند کرے. اس کو انصاف کہتے ہیں. انصاف زندگی میں آوے، احسان زندگی میں آوے، دوسروں کے ساتھ احسان کرنا تاکہ معاشرت اور رہن سہن صحیح ہو جائے. جب معاشرت صحیح ہو جائے گی تو دین کا پھیلنا آسان ہو جائے گا. معاشرت بگڑ جاتی ہے تو دین کا پھیلنا مشکل ہو جاتا ہے. ہمارا یہ کام معاشرت کے راستے سے چلا ہے. اس کے سمجھنے والے تھوڑے ہیں لیکن تھوڑے ہیں کہ اس کام کو معاشرت کے راستے سے چلایا گیا ہے. ہمارے پاس کوئی حکومت نہیں ہے، ہمارا کوئی دبدبہ نہیں ہے، ہمارے پر کوئی لالچ نہیں ہے کہ لالچ دے کر کام کراویں، دبدبہ دے کر کام کراویں، کہ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. تو پھر اس کام کو کس طریقے سے چلایا گیا ہے؟ اس کام کو معاشرت کے راستے سے چلایا گیا. اسلام میں معاشرت ہے یعنی دوسروں کے ساتھ رہنا سہنا، اس کو معاشرت کہتے ہیں. لین دین کو معاملات کہتے ہیں، رہن سہن کو معاشرت کہتے ہیں عربی میں. کہ دوسروں کے ساتھ کا رہن سہن کیسا ہو، اپنوں کے ساتھ پرایوں کے ساتھ کیسے رہو گے، لین دین میں کیسے رہو گے، سفر میں کیسے رہو گے، حضر میں کیسے رہو گے. ان طریقوں کا نام معاشرت کا طریقہ ہے. ہماری محنت نے یہ معاشرت کی تعلیم دی ہے اور یہ کام معاشرت کے راستے سے چلا ہے. معاشرت کے راستے سے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اپنا بھائی بنا کر اس کو کام میں لگایا گیا ہے کہ تو میرا بھائی ہے. میں نے بھی آپ جانے ملاقاتوں میں دوستوں میں کہتے دیکھو بھائی ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے. یہ بات کرتے ہیں کہ تو میرے کلمے میں اور میں تیرے کلمے میں شریک ہوں، تو ہم تو بھائی ہیں. کہ بھائی ٹھہرا کر کے، بھائی بتا کر کے کام کرانا، اس کو معاشرت کہتے ہیں. تو اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جو کام اللہ نے کھولا ہے، وہ جو طریقہ ان پر کھلا ہے، وہ طریقہ یہ کھلا کہ یہ کام معاشرت کے طریقے سے ہوگا. ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے کہ بھائی پیسے دے کر کام کرائیں. اس دنیا میں ہوتا ہے کہ بھائی ان کا فنڈ ہے، ان کے پاس کوئی ٹرسٹ ہے، کہ ہمارے پاس کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، ہمارے کوئی فنڈ نہیں ہے ہمارے پاس. ہم تو بھائی بنا کر اور فائدہ اور فضیلت بتا کر کام کرائیں گے. چنانچہ اس کام نے اس طریقے پر اثر کیا ہے کہ تم میرے بھائی ہو، ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے. دنیا کے ملکوں میں جب شادی شروع میں جاتے تو کیوں آئے ہو؟ ہم تو لوگ تجارت کے لیے جاتے ہیں، شادیوں کے لیے جاتے ہیں، علاج کے لیے جاتے ہیں، یہ رواج ہے. ہم تو شادی کے لیے بھی نہیں جاتے، علاج کے لیے جاتے ہیں، تجارت کے لیے جاتے ہیں. پھر پیسے خرچ کر کیوں آئے؟ ان کو اشکال ہوتا ہے کہ آپ سے ملنے کے لیے آئے.
کہ ہمیں کیوں ملنا ہے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں. تو اپنا بھائی بنا کر کام کرایا، اس کو معاشرت کہتے ہیں. یہ طریقہ وہ ہے بھی بھائی، اس لیے سب آدم کے اولاد ہے. وہ تو یہ کہتے تھے کہ سب آدم کے اولاد ہیں، سب بھائی ہیں، ان کے ماں باپ ایک ہی ہیں. پھر دین ملا اللہ نے. تو یہ معاشرت والا معاملہ ہے، اور معاشرت کی بنیاد ہمارے ہاں احسان پر ہے کہ معاشرت میں کیا کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنا ہے. ہاں یہ اصول ہے کہ انصاف سے رہو، احسان سے رہو. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کو پسند کرو، اور اس سے آگے یہ ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچاؤ اور ان سے نفع کی امید مت رکھو. دوسروں کو نفع پہنچاؤ، ان سے نفع کی امید مت رکھو. ہر آدمی کو اس کے درجے پر رکھو، جس کا جو درجہ ہے وہ درجہ پہچانو. یہ حدیثوں میں کہ اگر تمہارے پاس کسی قوم کا کسی جگہ کا بڑا آدمی آتا ہے تو تم بھی اس کو بڑا سمجھو کہ بھئی ہاں یہ فلاں جگہ کے بڑے ہیں، کہ پھر یہ ہمارے بھی بڑے. اس کو معاشرت کہتے ہیں، حسن معاشرت. لوگوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارنا یہ ہمارے کام کا اسلوب ہے. اس اسلوب سے دلوں میں جگہ ہوتی ہے قبول کرنے کی، حق بات قبول کرنے کی جگہ ہو جاتی ہے. کیونکہ بات حق ہے اس لیے اس رخ سے چلایا گیا ہے، اور یہی زیادہ کامیاب ہے. ہاں ایک بات ضروری ہے کہ اس کے اندر نیت آخرت بنانے کی ہوگی، کہ اس کو آخرت بنانے کے لیے یہ سارا کام کرنا ہے. ہمارا رخ آخرت کی طرف ہو، ہمارے دل کا رخ اللہ کی رضا کی طرف ہو، اور کوئی غرض نہیں اور کوئی مطلب نہیں. ہاں نہ زبان سے نہ دل سے، خالص اللہ کے لیے آخرت کے لیے کرنے والا. جب اس قسم کے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو اللہ اور آخرت کے لیے کریں گے تو ان کے ذریعے سے دنیا کے فتنے ختم ہو جائیں گے. ہاں یہ حدیثوں میں اس طرح اخلاص سے کرنے والے کہ کچھ نہیں چاہتے ہم، نہ اپنی چلانا چاہتے ہیں نہ تمہاری مٹانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں اللہ کا کام ہو جاوے، رسول کا طریقہ ہو جاوے، ہماری آخرت بن جاوے، تمہاری آخرت بن جائے. جب اس قسم کے لوگ پیدا ہوں گے تو ان کے ذریعے سے زمانے کے فتنے ختم ہو جائیں گے. اغراض سے فتنے کھڑے ہوتے ہیں، اخلاص سے فتنے ختم ہو جاتے ہیں. کہ المخلصون ہم مصابیح الہدی، کہ جو مخلصین ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں، اور ہدایت کے چراغ سے جب روشنی پھیلے گی تو اپنے اغراض کے فتنے اور ظلمتیں اندھیریاں ختم ہو جائیں گی. کہ مخلصین کی وجہ سے فتنے ختم ہوتے ہیں، اغراض والوں کی وجہ سے فتنے کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے کام میں کوئی غرض نہیں. عام طور پر دو غرضیں ہوتی ہیں انسانی طبیعت میں، ایک مال کی غرض، ایک اپنی بڑائی کی غرض. یہ دو ہوتی ہے اور یہ پیدا ہوتی ہے خصوصاً استقبال کے زمانے میں. جب کام کا استقبال ہو تو یہ چیزیں اندر انگڑائی لیتی ہے. ہاں کبھی مالداروں سے تعلق پیدا کر کے مال، یا اپنی بڑائی، اپنی وجاہت، کہ یہ دونوں صفتیں اصل خیر کو خراب کرنے کے لیے. کہ جب یہ دو صفتیں پیدا ہوگی، یا تو مال کی غرض ہوگی یا اپنا بڑا بننے کی غرض ہوگی، کہ بس کہ وہ آگ لگ گئی اس کو. اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں تو لوگ اپنے آپ کو بڑھا بڑھا کر کام کرتے ہیں. دین کے کام کو مٹا مٹا کر اپنے آپ کو مٹانا ہے، اپنے آپ کو مٹانا ہے، اللہ کے سامنے بھی بندوں کے سامنے بھی. ہاں کہ یہ بڑا بن کر دین کا کام نہیں ہوگا، چھوٹا بن کر کام ہوگا، چھوٹا بن کر کام ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام بندہ بن کر کیا ہے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں. حالانکہ اللہ کے بعد اگر کسی کو بڑائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد کوئی بڑا ہے تو کون بڑا ہے؟ کہ اللہ کا نبی. تمام مخلوق کے سردار ہیں آپ. انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں آدم کے اولاد کا سردار ہوں لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، میں بندہ ہوں.
اور بندگی میں اپنا تعارف کرایا کہ بندہ ہونے کا کیا مطلب، بندہ ہونے کا کیا مطلب، سب بندے ہیں. تو اپنا تعارف یوں کرایا کہ انی لاخشاکم واتقاکم، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. بادل بھی گرج جاتے تھے تو حضور ڈر جاتے تھے کہ خدا کی طرف سے کوئی آفت نہ آوے، خدا کی طرف عذاب نہ آوے. ہوا تیز ہو جاتی تو ڈر جاتے تھے کہ خدا کسی قصور کا سزا نہ دے. پڑھتے نا حدیثوں میں. یہ کیا ڈر، یہ نہیں کہ میں تو اللہ کا اپنا یت ہے سب چلے گا، ایسے اپنا یت نہیں ہے. اس لیے یہ کہا کہ انی لاخشاکم واتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں. انی لاخشاکم واتقاکم. یہ اپنا تعارف کرا کر دعوت دی ہے کہ جو اللہ کا کام کرے، جو دین کا کام کرے، وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرے. ہاں جی ہاں، یہ نہیں کہ اس میں ایک ناز پیدا ہو جائے کہ نہیں، یہ ناز کی جگہ نہیں ہے، یہ تو نیاز مندی کی جگہ ہے، بندہ بننے کی جگہ ہے. ہاں، یہ کام کا اثر ہی یہی ہے کہ جتنا یہ کام اندر ہضم ہوگا اتنا ڈر پیدا ہوگا. جی ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہضم نہیں ہوا ہے. یہ دوا جتنی اندر جائے گی اتنا وہ ڈر پیدا کرے گی. صحابہ کرام کے ڈر کے واقعات ہیں، وہ ڈرتے تھے، وہ حالانکہ کام کرتے تھے. 100% کام ہوتا تھا مگر ڈرتے تھے اللہ سے، آخرت سے، حساب سے. یہ اصل اثر ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کی پر قربانیاں دینے کی وجہ سے ان کو تقویٰ دیا. کیا دیا؟ تقویٰ ملا ان کو. حضرت عمر کہتے تھے ہم کو اللہ نے تقویٰ دیا ہے، یعنی اپنا ڈر دے دیا. اللہ کا ڈر مل گیا ہے. اللہ کا ڈر بڑی چیز ہے. پھر وہ آدمی اللہ کا ہو جائے گا، اس کا پابند ہو جائے گا، ڈرے گا کہ کوئی کمی نہ ہو جاوے، کوتاہی نہ ہو جاوے، ہاں آگے پیچھے نہ ہو جاوے. بالکل تلوار کی دھار پر استقامت ملتی ہے اندر ڈر ہونے کی وجہ سے. اندر ڈر ہونے کی وجہ سے استقامت ملتی ہے. غفلت ہوتی ہے تو چھوٹ چھاٹ میں رہ جاتا ہے. اس کام کی تاثیر ہے. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. بشارت ہے کہ والذین اہتدوا، جو بتکلم ہدایت کی راہ پر چلا کریں گے اللہ ان کو صحیح رہبری بھی دے گا اور ان کے دلوں میں تقویٰ ڈالے گا. اس لیے اللہ سے تقویٰ مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم کو ہدایت بھی دے، ہم کو تقویٰ بھی دے. کہ ہدایت مثبت ہے کہ صحیح رخ پر چلا لے، اور تقویٰ دے کہ غلط رخ سے بچا لے. یہ دونوں باتیں آیت میں کہی. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. کہ جو بتکلف ہدایت کی راہ اختیار کریں گے تو اللہ ان کو صحیح رخ پر ڈالے گا اور غلط رخ سے بچائے گا. یہ بشارت ہے اور یہی اصل ہے کہ صحیح رخ پر آ جائیں، صحیح رخ پر آ جائیں. صحیح رخ پر آئیں گے تو صحیح نتیجہ آئے گا. غلط رخ پر جائے گی زندگی تو غلط نتیجہ آئیں گے. نصرت، دین کی نصرت، ہر مسلمان پر دو ذمہ داری. ایک اپنے دین پر استقامت، دوسرے دین کی نصرت. ہمارا یہ عمل، اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ اپنے آپ کو پابندی کرو ایمان کے، اعمال کے، فرائض کے، ہاں سنتوں کے، ان چیزوں کی پابند، اور جو ممنوعات چیزیں ہیں ان سے بچنے کے پابند. اس کو استقامت کہتے ہیں کہ اپنے اندر استقامت پیدا کرو، کیونکہ استقامت مطلوب ہے. دوسرا نصرت کرو کہ نصرت کرنے والی بنو، دین کے مددگار بنو. دین کے مددگار بنیں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے.
معروف ہے، مشہور ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمائے گا. یہ کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ تمہارے قدموں کو اللہ جمائے گا نصرت کرنے کی وجہ سے. نصرت کے معنی خود بھی سیکھے، دوسروں کو بھی سکھاوے، خود بھی چلے، دوسروں کو بھی چلنے کے لیے تیار کرے. نصرت، نبی آتا ہے تو نصرت کا مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی مجھے اللہ کے دین کا کام دیا ہے، میرے مددگار بنو. من ینصرنی، حضور بازاروں میں گشت کرتے تھے، لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے اور کہتے من ینصرنی من یاوینی حتی ابلغ رسالۃ ربی ولہ الجنہ. کون مجھے ساتھ دیتا ہے، کون مجھے آسرا دیتا ہے تاکہ میں دین کا کام کروں، اللہ اس کو جنت دے. تو نبی آ کر کے دین کی دعوت دیتا ہے اور نصرت مانگتا ہے. ہاں، نصرت کا عمل شروع ہوتا ہے دعوت کے شروع ہونے کے بعد. دعوت ہی نہیں ہے تو کیا نصرت کی ضرورت ہے؟ اسے نصرت کی ضرورت پڑتی ہے. وہ تو دعوت چلائی تو اپنی مدد کے لیے لوگوں کو کہ میرا ساتھ دو، میری بات مانو، میرا ساتھ دو. نصرت تو ہمارے ذمے نصرت ہے. نصرت کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کو پانی دینا. زمین کو پانی مل گیا، سب چیزیں اگ جائیں گی. ہاں، اچھی بھی قیمتی ہے زعفران کہ وہ بھی اگے گا، جو کہ وہ بھی پانی سے اگیں گے، باجرہ بھی پانی سے ہوگا. سب قیمتی چیزیں، معمولی چیزیں پانی کی محتاج ہے زمین سے اگنے کے لیے. پانی چاہیے. وجعلنا من الماء كل شيء حي، کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا ہے. نصرت تو نبی آ کر نصرت طلب کرتا ہے، میرا ساتھ دو، میری نصرت کرو. نصرت اصول کے مطابق ہو تو کیا اثر پڑے گا، نصرت بے اصولی سے ہو تو کیا اثر پڑے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو لوگ تھے وہ بھی اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے، یعنی نبی کے نصرت کرنے والے. نصرت، عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، ان کو بھی نصرت کی ضرورت ہے. انہوں نے بھی لوگوں کو نصرت کی دعوت دی ہے. من انصاری الی اللہ، تو وہ بھی نصرت کرنے والے. ان کی نصرت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. کہ جو لوگ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، نصرت کرنے والے کہتے ہیں، ہم نے ان سے عہد لیا تھا، ان کو پابند کیا تھا نصرت کا، لیکن انہوں نے نصرت کے کام کو بگاڑا. اور جو اصول اور جو ضابطے قاعدے ان کو نصرت کے بتائے تھے، وہ نصرت کے قاعدے انہوں نے اڑا دیے. تو وہ تو کیا نصرت کرتے، وہ آپس میں دشمن ہو گئے. وہ تو کیا مددگار بنتے، آپس میں خود ہی نصرت ہوئے. کہ نصرت بگڑے گی تو لڑائیاں ہوگی، ورنہ دین کی نصرت کرنے والے، دین کے کام کرنے والے، ان میں لڑائی کہاں سے آئی؟ ان میں لڑائی کا اللہ ایک، رسول ایک، کتاب ایک، لڑائی آئی کہاں سے؟ سوچنے کی بات ہے نا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں. تو یہ کہا کہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے ان سے عہد لیا تھا کہ نبیوں کی نصرت کرو گے، لیکن انہوں نے تو وہ اصول ہی اڑا دیے اور بھولا دیے جان بوجھ کے. تو نصرت کے اصول اڑ گئے تو بجائے نصرت ہونے کے دشمنی آ گئی. ہاں، اللہ کہتے ہیں نصرت، کہ نصرت کی وجہ سے تو نصرت نازل ہوتی ہے کہ تم مدد کرو، اللہ مدد کرے گا. مدد کی وجہ سے مدد، یا مدد کے نام پر دشمنی آئی. بات کیا تھی کہ انہوں نے نصرت کے اصول بگاڑ دیے. یہ قاعدے بھی رہتے ہیں ہم کو قرآن حدیث سے کہ نصرت کے اصول بگڑیں گے تو یہ نصرت والے خود لڑیں گے، ورنہ لڑائی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پچھلی امتوں کے حالات ذکر کر کے ہم کو سبق دیے. ہاں، کہ دیکھو انہوں نے ایسا کیا تو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ان کے درمیان دشمنی آ گئی، دوستیاں ختم ہو گئی.
بغض پیدا ہو گیا ان کے اندر. اچھا، انصار مدینہ نے نصرت کی، یہ پہلے دشمن تھے. انصار مدینہ پہلے کیسے تھے؟ دشمن تھے. قرآن نے کہا کہ تم تو دشمن تھے. ان کی نصرت کی وجہ سے ان کی دشمنی ختم ہو گئی، یہ بھائی ہو گئے. وہ نصرت بگاڑنے سے دشمن ہو گئے، یہ نصرت صحیح کرنے سے دشمنی ختم ہو کر بھائی ہو گئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، بے شک نصرت ہے، محنت ہے، لیکن اس کے ضابطے قاعدے کا اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ پابند کرنا ضروری ہے. ورنہ تبلیغ کے نام پر یا دین کے نام پر لڑائی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لڑائی تو وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں اپنی اپنی غرض ہوتی ہے. دو بھائیوں میں لڑائی ہوگی، کیوں؟ کہ وہ باپ کا ورثہ لینا چاہتے کہ باپ کے مال میں بھی شریک ہوں، باپ کے مال میں بھی شریک ہوں. تو اگر انہیں دین نہیں ہوگا تو وہ لڑیں گے، اور دین ہوگا تو اپنا اپنا حصہ لے لیں گے، کیونکہ دین نے ہر ایک کا حصہ بتایا ہے. ٹھیک کہ ضابطے قاعدے جب نصرت کے نہیں ہوں گے تو بجائے نصرت کے دشمنی آئے گی. ہاں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ورنہ کیا لڑائی کی کیا گنجائش ہے. ہم تو بھائی بلایا، بھائی ماں میرے بھائی ہیں، آؤ اللہ کے نام پر مسجد میں آؤ، دین کی باتیں سنو، کوئی لینا دینا نہیں ہے. پھر کیا ہو گئی بات کہ نصرت کے اصول بگاڑے، جیسے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام والوں نے کہ انہوں نے نصرت کے اصول بگاڑے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے درمیان میں دشمنی آ گئی قیامت تک کے لیے. جی ہاں، ایسی پھر سزائی کہ نصرت سے نصرت بھی آ سکتی ہے، نصرت سے مدد بھی آ سکتی ہے، نصرت سے عداوت بھی ہوتی ہے. یہ کام معمولی نہیں ہے، بہت غیر معمولی ہے. مولانا جی ایسا فرماتے تھے کہ یہ کار نبوت ہے. میں اس کو کار نبوت سمجھتا ہوں. نبی جو چیز ہمارے پاس چھوڑ کر گئے تھے وہ ہے اسی کو پانی دینا ہے، اسی کو اگانا ہے، اسی کو یہ پھلتا رہے پھولتا رہے. تو میں نے یہ مثال اس پر عرض کی تھی کہ جب نصرت بگڑے گی تو بجائے مددیں آنے کی عداوتیں آئے گی، جیسے پہلی قوموں میں آئی تھی. اس لیے اللہ نے پہلی قوموں کا ذکر کر کے ہم کو سبق دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، کہ ان کو دشمن بنا دیا تھے نصارہ، دشمن نصرت کرنے والے، اور انصار کہ انصار بھائی ہو گئے کہ انہوں نے نصرت کا حق ادا کیا. حق ادا کیا یعنی کہ اپنی ذاتی زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا. ہاں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھا، سیکھ کر اپنے آپ کو پابند کیا، آنے والوں کا اکرام بھی کیا، آنے والوں کو دین بھی دیا. کیونکہ نبی کی نیابت میں یہ دونوں کام تھے. یہ جو آ رہے ہیں وہ نبی کی دعوت پر آئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں. تو ان مہمانوں کے آنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں ہوتی تھی. قرآن نے ان کی تعریف کی ہے کہ لوگ جو ذرا مدینے آ رہے ہیں، چاہے بات ہے کہ مدینے آ رہے ہیں یہ وہ تو کوئی مال والے تو ہے نہیں، سب فقراء اکثر ہوتے ہیں. پھر ان کو کھلانا ہے پلانا ہے، ان کو دین سکھانا ہے تو ان کو وقت بھی دینا پڑے گا، ان پر مال بھی خرچ کرنا پڑے گا. تو وہ انصار وقت بھی دیتے تھے ان کو اور مال بھی لگاتے تھے. اس لیے ان کے مالی حالات ٹوٹ گئے. شروع میں مالی حالات ٹوٹ گئے، قربانی بنی تو ان کو برداشت کرنا پڑا. مگر وہ تھوڑے ہی عرصے تک رہا، تھوڑا ہی عرصہ، تقریباً 6 سال یا 7 سال. ہاں، ابن عمر فرماتے تھے کہ جب تک خیبر میں دین نہیں پہنچا وہاں تک معیشت میں روزی روزگار میں تنگی تھی. جب خیبر میں دین پہنچ گیا 7 ہجری میں کہ راستے کھل گئے، روزے کے راستے کھل گئے. ہاں، تو وہ 7 ہجری تو 6 تکلیف رہی نصرت کی وجہ سے، ہجرت کی وجہ سے. پھر اللہ نے دروازے کھول دیے، آسانیاں پیدا ہو گئی. کیونکہ نصرت صحیح ہوئی تھی اور آپس میں بھائی بھی ہوئے. تو نصرت کی یہ بھی تاثیر ہے کہ اگر نصرت بگڑ گئی
تو بجائے مدد آنے کے دشمنیاں ہوگی. اس لیے ہم اپنے آپ کو سنبھالیں دین کے کام کرنے میں، دین کی مدد کرنے میں. جیسے عبادت میں ہے کہ عبادت بگاڑی ہے، نماز بگاڑی تو نماز منہ پر ماری جائے گی. حج کو بگاڑا ہے، حج حرام سے کیا ہے تو وہ حج بھی منہ پر مارا جاتا ہے. حرام مال سے زکات دی تو وہ عذاب بنے گی. ہاں کیوں کہ وہ مالی صحیح نہیں ہے، بنیادی صحیح نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، علم و ذکر کی یہ غرض ہے کہ ہر چیز کے تحت تک سمجھنا، اس کو اس کے فضائل کے ساتھ، اس کے مسائل کے ساتھ، اس کی ترتیب کے ساتھ، کہ علم و ذکر تو ہماری تبلیغ کے دو پہیے ہیں کہ یہ صحیح ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو صاف کرے گا اور ہماری سمجھ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ سمجھ دیں گے اس کی، ہاں اس کی سمجھ دیں گے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے گا اس کو دین کی سمجھ دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دین کی سمجھ مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دین کی سمجھ دے. ورنہ شیطان ہر راستے والے کو اس کے راستے سے بہکاتا ہے. ہاں دوسرے راستے سے نہیں بہکاتا. حضرت جی فرماتے تھے کہ شیطان ہر راستے والے کو اس کے راستے سے بہکاتا ہے. عبادت والے کو عبادت کے راستے سے بہکائے گا کیونکہ وہ جانتا ہے عبادت تو یہ چھوڑے گا نہیں. عبادت تو لے کے بیٹھا ہے، کیسے چھوڑے گا؟ تو اس کو عبادت کے راستے سے بہکائے گا. ہم تبلیغ والوں کو تبلیغ کے راستے سے بہکائے گا. یہ اس کا مکر ہے شیطان کا. اغوا کہتے ہیں اس کو، اغوا کہ مشق لینا. ہاں تو یہ حضرت فرماتے کہ ہر راستے والے کو شیطان اس کے راستے سے بگاڑے گا. ہاں عبادت والے کو عبادت کے راستے سے، تجارت والے کو تجارت کے راستے سے، تبلیغ والے کو تبلیغ کے راستے سے. ہاں جو لے کے اسی سے وہ اس کو بگاڑے گا. اس کے نقصان دینے والا پہلو اس کے سامنے کھولے گا اور مزین کر کے کھولے گا تو وہ اپنی بات پر اصرار کرے گا. تو اصرار کرے گا تو حق تک نہیں پہنچے گا. جو بھی اپنی بات پر اصرار کرتا ہے اس کو حق نہیں ملتا. ضد ہے کہ اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ضد. ہاں ضد ہے. نوح علیہ السلام کی قوم ضد میں برباد ہوئی. ضد کی انہوں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ. وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. دو بیماریاں پیدا ہو گئی. دو بیماریاں پیدا ہو گئی نوح علیہ السلام. ایک اصرار، اپنی بات پر اڑنا. میں کہ وہی صحیح ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، وہ جو میں جانتا ہوں. اس کو اصرار کہتے ہیں. ارے بھائی اللہ نے دو کان دیے ہیں، دو آنکھیں دیے ہیں، ایک ہی کان سے سنو گے، ایک ہی آنکھ سے دیکھو گے. تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے، اس کے اندر بھی کوئی خیر ہے یا میں جو کہہ رہا ہوں. یہ دونوں دیکھو. ترازو کے دو پلے دیکھے جاتے ہیں تو حق صحیح ادا ہوتا ہے. تو لیکن وہ اس کو نہیں مانتے تھے. ایک تو ان کو اپنی بات پر اصرار ہوتا تھا کہ نہیں مانیں گے، نہیں سنیں گے. اور دوسرا حق کے سامنے بجائے اطاعت کرنے کے اکڑتے تھے. نوح علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں کو حقیر سمجھتے تھے. اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ. کہ تیری بات مانے نوح نے، تیرے ساتھ ایسے موالی لوگ ہیں، تیرے ساتھ کیا ہے، کون ہے تیرے ساتھ؟ یہ کہتے تھے. حقیر سمجھتے تھے. یہ دو بیماریاں پیدا ہوئی. ایک اپنی بات پر اصرار کہ اپنی چیز چھوڑتے نہیں ہے، دوسرے حق کے مقابلے میں اکڑ. حالانکہ حق کے مقابلے میں اکڑ نہیں ہوتی، حق کے سامنے تو جھکنا پڑتا ہے. حق بات ہے کہ تیار ہے، جھک جائیں گے. حق سے اونچی کیا چیز ہے؟ نبی حق کے ساتھ بھیجا گیا ہے. ہر نبی حق کے ساتھ بھیجا جاتا ہے. حق کے سامنے کہ حق کے سامنے سوائے قبول کے کوئی دوسرا راستہ نہیں. کہ حق بات ہے کہ قبول کرو. اس سے ہم نے اصرار کرنا، اکڑنا، یہ دو بیماریاں ان کی تھی. اس لیے انہوں علیہ السلام نے جو بد دعا کی ہے، ان بد دعا میں شکایت میں یہ دو بات کہی اپنی بد دعا میں کہ یا اللہ یہ اپنی بات پر اصرار کرتے ہیں، اپنی چھوڑتے نہیں ہیں، اور میری بات حق ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اکڑتے. جب حق کے مقابلے میں اکڑنا ہوگا، اپنی بات پر اڑنا ہوگا تو ہدایت نہیں ملے گی. جیسے نوح علیہ السلام کی قوم برباد ہوئی. وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا.
یہ بیماریاں ان کی بتائی ہیں ہم کو تاکہ ہمارے اندر یہ بیماری نہ آئے. جی ہاں، نبیوں کے قصے عبرت کے لیے ہوتے ہیں. ان کے دونوں قصے، ان کی نصرت کے قصے بھی ہوتے ہیں اور ان کے عذاب کے قصے بھی ہوتے ہیں. تو جو ان کے عذاب کے اور ناکامی کے قصے ہوتے ہیں وہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں، اور جو ان کی نصرت کے قصے ہوتے ہیں وہ رغبت کے لیے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، سمندر میں سے پار نکال دیا. ہاں، ان کو، ان کی قوم کو. یہ نصرت کے قصے ہیں کہ اللہ طاقت والا ہے. سمندر کی کوئی طاقت نہیں ہے، آگ کی کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کی طاقت ہے. کہ اللہ کی طاقت ہو جائے گی تو آگ پانی کچھ نہیں ہے. ورنہ اللہ صاحب فرماتے تھے کہ ایمان میں اتنی طاقت ہے کہ اسباب کی تاثیریں فوت ہو جائے گی، اسباب کی تاثیریں کام نہیں کرے گی. جیسے آگ نے کام نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام پر، پانی نے کام نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کے پر، کہ پانی ڈوبا نہیں سکا، آگ جلا نہیں سکی. تاثیریں، ان کی تاثیروں نے کام نہیں کیا ایمان کی وجہ سے. کہ ایمان میں بڑی تاثیر ہے، نبیوں والا ہے. ان کے قصے عبرت کے لیے بھی ہوتے ہیں، ان کے قصے نصرت کے لیے بھی ہوتے ہیں. کہ ان کے قصوں سے ہمیں نصرت کے بھی سبق ملتے ہیں اور ان کے قصوں سے عبرت کا بھی سبق ملتا ہے. کہ انہوں نے اصرار کیا، اکڑ دکھائی تو ڈوب گئے، ایک بھی نہیں بچا. ایک بھی 6 مہینے طوفان چلا، ایک بھی نہیں بچا، ختم. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کسی کو باقی دیکھتے ہو اللہ کرے کوئی باقی نہیں بچا. ہاں، کیوں کہ وہ اپنی بات پر اصرار کرنے والے تھے اور حق کے مقابل میں اکڑ کرنے والے تھے. یہ بیماریاں ہیں، اسے مدد نہیں آتی ہے بلکہ عذاب آتا ہے. کہ پہلی امتوں کے قصے سنائے ہیں، یہ اس لیے سنائے تاکہ ہماری تربیت ہو جائے، ہماری تربیت ہو جائے، وہ صحیح چیز ہمارے ہاتھوں سے فوت نہ ہو. اس لیے قرآن حدیث کھول کر کے ہمارے بڑوں نے ہمیں سمجھائی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر لانی ہے. کہ بات حق ہے کہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، تقاضا ہے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، تقاضا پورا کریں گے. کیوں؟ یہ تو ہمارا ہے، ہمارے لیے کرنا ہے، ہم اپنے آخرت کے لیے کرنا ہے، کسی پر احسان نہیں ہے. اس لیے اس کو عظمت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرنا. اسی سے صحابہ کرام کامیاب ہوئے کہ انہوں نے اس کام کی عظمت کو اپنے اندر اتنا لیا کہ باقی کسی چیزوں کی عظمت ہی نہیں رہی. ہاں، کسی چیز کی عظمت نہیں، کہ یہی بڑی ہے. اللہ کا ایک ایک حکم بڑا ہے، اس کے سامنے یہ کچھ نہیں. ہاں، یہ ان کے اندر یہ پیوست ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارے میں ہے کہ حضرت عمر کبھی گرم ہو جاتے تھے کسی پر، اور وہ آدمی کوئی قرآن شریف کی آیت پڑھ کر حضرت عمر کو سمجھاتا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ یہ کہہ رہے ہیں. کیونکہ وہ لوگ ہمت سے کام لیتے تھے اور حضرت عمر کوئی غلط تیزی ان کے اندر نہیں تھی. ان کی تیزی دین کے کاموں کی وجہ سے تھی. تو اگر وہ تیز ہو جاتے تھے اور سامنے والے کی بات صحیح ہوتی تھی تو وہ قرآن کی آیت پڑھتا تھا کہ عمر تم یہ کہہ رہے ہو، اللہ یہ کہہ رہے ہیں. تو جب کوئی قرآن شریف کی آیت پڑھتا تو کہتے ہیں عمر ڈھیر ہو جاتے اللہ کی آیت کے سامنے، اللہ کے سامنے کہ میں کیا ہوتا ہوں. یوں تیز بھی بہت تھے، اللہ کے معاملے میں سخت بھی بہت تھے، لیکن یہ سختی ایمانی سختی تھے، مزاجی سختی نہیں، طبعی سختی نہیں. اشدہم فی امر اللہ عمر، ان کے بارے میں یہ شہادت ہے کہ اللہ کے معاملے میں عمر سخت ہے، اپنے معاملے میں نہیں کہ اپنی بات چلانے کے لیے سخت ہو کہ بالکل نہیں. ایک عورت بھی ٹوک دیتی تھی ان کو. ہاں، کوئی مسئلہ بتایا اور اس مسئلے میں حضرت عمر کی خطا ہے تو وہ عورت کھڑی ہو کر کہتی کہ عمر تم یہ کہتے ہو، اللہ یہ کہتا ہے. تو فرماتے تھے کہ عورت نے صحیح سمجھا ہے. یہ کہتے کہ عورت نے صحیح سمجھا ہے، یعنی میں نے صحیح نہیں سمجھا، عورت نے صحیح سمجھا. یہ کیا کہ اپنی بات پر اکڑ نہیں ہے، اپنی بات پر اصرار نہیں ہے، کسی عورت کی زبان سے بھی حق مان لیا. یہ صحابہ کا مزاج تھا اور یہ پہلی قوموں کا مزاج تھا. جب نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے، ہاں 950 سال تک، ہاں کوئی شکایت نہیں، اپنا کام کرتے ہی رہے، اپنا کام کرتے. اور علماء نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی اور پورا سال روزہ رکھتے تھے. کتنی محنت، پورا سال روزہ رکھتے.
روزہ بھی رکھتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے، اور کوئی شکایت نہیں. انہ کان عبدا شکورا، اللہ نے ان کی صفت بتائی ہے کہ وہ تو شکر کرنے والے بندے تھے. تو نبیوں کی صفتیں بتائی ہیں، نبیوں کی شانیں بتائی ہیں، قوموں کی حالتیں بتائی ہیں. یہ کیوں؟ تاکہ ہمارا اپنے دین پر توازن قائم رہے. توازن ہمارا قائم رہے. ہم امت وسط ہے، ہمارے اندر توازن ہے. نہ جوش میں بہکنے والے ہیں اور نہ سستی میں پھسلنے والے ہیں. یہ امت وسط ہے، اس میں توازن ہے، اعتدال ہے. تو صحیح کام کریں گے اللہ کی توفیق سے اور صحیح اصولوں پر رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کام کی جو برکات ہمارے پہلوں کو دی ہے وہ ہم کو بھی دے گا. اللہ کا وعدہ سب کے لیے ہے. اللہ کا وعدہ آخر تک ہے، قیامت تک. اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، لیکن چیز صحیح ہونی چاہیے. اس لیے میرے دوستو یہ کام ہماری تربیت کا بھی ہے، ہماری ترقی کا بھی ہے. کہ اس کام میں ہماری تربیت بھی ہے. یہ خالی پروگرام نہیں ہے. پروگراموں کا ایک بوجھ ہو رہا ہے. یہ خالی پروگرام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک کام ہے نہج نبوت پر. جی ہاں، صحابہ کے طرز پر. اس لیے حیات الصحابہ لکھی گئی تھی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے حکایت صحابہ لکھی ہے 12 باب میں. چھوٹے چھوٹے باب 12، لیکن کتنی قیمتی باتیں اس کے اندر ہے. حکایت صحابہ، تاکہ حکایت پڑھنا، قصے پڑھنا ہر ایک کے لیے آسان ہو جاتا ہے. بچوں کو بھی قصہ سنا ہو تو بچے غور سے قصہ سنیں گے. ہاں، جب تک پورا نہ ہو وہ تکتے رہیں گے کہ پھر آگے کیا ہوا، آگے کیا ہوا. قصہ سنا ہے تو قصوں میں کشش ہوتی ہے، اس لیے قصے لکھے ہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت اللہ نے حیات الصحابہ لکھی ہے. حیات الصحابہ اسے نہیں لکھی ہے کہ حیات الصحابہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی تفصیل ہے کہ آپ کی حیات کیسی تھی، آپ کی حیات کیسی تھی، اس کی تفصیلات بتانے کے لیے یہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے. اصل قرآن ہے. حبل اللہ، یہ کہا کہ حبل اللہ، کہ اللہ کی رسی ہے. یہ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو. تو اللہ کی رسی وہ قرآن پاک ہے، اور قرآن شریف کو سمجھانے والا رسول ہے، اور رسول سے سمجھنے والی صحابہ ہے. اس لیے صحابہ کو اللہ نے سچا کہا کہ یہ سچے ہیں. اولئک هم الصادقون. مہاجرین کو، انصار کو سچا کہا ہے. اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں. اور پوری امت کو کہا کہ سچوں کے ساتھ رہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. تو سچے کون ہیں؟ کہ مہاجرین اور انصار. یہ امت کا پہلا طبقہ ہے اور سب سے زیادہ سچا ہے. اس لیے حیات الصحابہ لکھی تھی کہ سچوں کی یہ حالت ہے، سچوں کی یہ ترتیب ہے. یہ وہی اصل سرمایہ ہے علم و ذکر میں ہمارا، کہ وہیں سے سارا فیض لینا ہے. یہیں سے فیض لیا جائے گا، یہیں سے فیض پہنچے گا. ہم اپنی نہیں چلائیں گے، اپنی نہیں سنائیں گے، بلکہ ان کی سنائیں گے. اس لیے ان کو سمجھنا ہے. ہمارے علم و ذکر کا یہی تقاضا ہے کہ جو چیزیں ہم کو دی گئی ہے علماً عملاً، وہ ہماری زندگیوں میں بھی آوے اور امت میں بھی آوے. کہ نبی امت میں اور خدا کے درمیان میں واسطہ ہوتا ہے. اللہ سے لے، امت کو دے. اب امت ایک دوسرے کے لیے واسطہ بنے گی. اب نبی نہیں آئے گا، اب نبی نہیں آئے گا. امت ایک دوسرے کے لیے واسطہ بنے گی، امت ایک دوسرے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی. نبی نہیں آئے گا. اللہ امت میں ایسے لوگ پیدا کریں گے، ایسے لوگ تیار کریں گے جو دوسروں کی ہدایت کا، دوسروں کی بربادی سے بچنے کا ذریعہ بنے گے. اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. وہ خوش نصیب ہے. تو اس میں رہبری ہے کہ ہم خیر والے بنیں، خیر کے پھیلنے والے بنیں، اللہ سے خیر مانگنے والے بنیں، دوسروں کے لیے خیر مانگنے والے بنیں کہ اللہ ہم کو بھی خیر. صحابہ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے تھے. حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے
کہ صحابہ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے تھے کہ وہ دعا مانگنا خیرخواہی کی نشانی ہے. جو خیرخواہی کرے گا بھلائی جائے گا وہ دعا مانگے گا. ماں باپ بچوں کے لیے دعا مانگتے ان کی عمر برکت ہو, ان کے روزے برکت ہو, ہاں یہ کھاتے پیتے ہوں, یہ سکھی ہوں. ماں باپ دعا کیوں؟ ماں باپ کو ہمدردی ہے. ہمدردی کا یہی تقاضا ہے کہ ہمدردی کا سلوک بھی کرے اور ان سلوک میں یہ کہ دعا مانگے. تو امت کے ساتھ ہمدردی ہونا ضروری ہے. امت کے ساتھ لڑنے کی اجازت نہیں ہے. امت کے ساتھ خیانت کرنے کی اجازت نہیں ہے. امت کے ساتھ ہمدردی کرنے کا حکم ہے کہ ہمدردی کرو. نبی کو بھی حکم ہے. نبی امت کا ہمدرد ہوتا ہے جیسے ماں باپ اولاد کی ہمدرد ہوتی ہے. حضور فرماتے تھے انا لکم مثل الوالد, میں تو تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے تمہارے والد ہوتے ہیں. تو باپ ہمدرد ہوتا ہے کہ بچہ سیکھ لے, بچہ سمجھ لے, بچہ سکھی رہے, سیکھنے کی باتیں سکھاوے. کیوں کہ اس کو ہمدردی ہے. آپس کی ہمدردی یہ سنت پیغمبر ہے. ہاں آپس کی لڑائی یہ شیطانی کام ہے. یہ شیطانی کام ہے. اور آپس کی ہمدردی یہ نبوت کا کام ہے کہ نبی ہمدرد ہوتا ہے. نبیوں کے قصے آپ قرآن میں پڑھو گے تو صاحب کہ انا لکم ناصح امین, کہ میرے پیارے ہو اپنی قوم سے کہ میری پیاری قوم میں تو تمہارے لیے ہمدرد ہوں اور امانت دار ہمدرد ہوں. میں ہمدردی کسی غرض کے لیے نہیں کرتا. میں تو تمہارے دین کے لیے تمہارا ہمدرد ہوں. یہ نبیوں کا اسوہ ہے, یہ نبیوں کا نمونہ ہے. اس لیے ہم کو یہ چیزیں دی ہے. اس لیے اس راستے میں پھرنا ہے, اس راستے میں چلنا ہے, وہ تو ضروری ہے. وہ تو ضروری ہے. کیوں؟ گھر بیٹھے کوئی چیز نہیں ملتی, روزی بھی نہیں ملتی, تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اس لیے چلت پھرت محنت وہ ضروری ہے, لیکن محنت کی شانیں سمجھ کر, کہ محنت کے شانوں کو بھی سمجھے, کہ محنت کے شان سمجھ کر کریں گے تو پھر نصرت سے نصرت آئے گی. ورنہ جیسے میں نے کہا کہ ان کی نصرت سے دشمنی آئی, کہ کرنے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت کا اور آپس میں ہو گئے دشمن, کہ نصرت غلط کی ہے, تو بجائے نصرت کے دشمنیاں پیدا ہوئی. یہ نمونے ہمیں قرآن پاک سے حدیث پاک سے ملتے ہیں. اس لیے علم و ذکر کے ساتھ یہ کام ہوگا تو انشاءاللہ اس کا نفع ہوگا. اس لیے اس کام کو اس کی ترتیب کے ساتھ اللہ سے مانگ کر کے کرنا ہے, کرتے رہنا ہے, دوسروں سے کرانا بھی ہے. ہاں کہ اللہ ایسے لوگ پیدا کریں گے تو ہم سے زیادہ اچھا سمجھنے والے, ہم سے زیادہ اچھا کرنے والے پیدا ہوں گے. مولانا الیاس صاحب ترغیب دیتے تھے کہ خود نہیں کر سکتے تو دوسروں سے کراؤ, یعنی دوسروں کو تیار کرو, وہ تم سے اچھا کریں گے کیونکہ ان میں اچھی صلاحیت ہے. اللہ تعالیٰ نے 5 انگلیاں ایک سے تھوڑی بنائی ہے. 5 انگلیاں ایک سے نہیں بنائی کہ نہیں, نہ ہر مرد کہ کوئی ہر مرد ایسا نہیں ہے, بلکہ 5 انگلیاں الگ ہے. نہ ہر زن دنستو نہ ہر مرد مرد, خدا بن جان پشت یکساں نہ کر, کہ ہر مرد ہے, ہر عورت ہے, کہ ایسا نہیں ہے. بعض عورتوں میں کمال ہوتا ہے, بعض مردوں میں کمال ہوتا ہے. ہاں فضائل صدقات پڑھو گے تو وہاں عورتوں کے کمالات کا ذکر ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ کے حوالے سے بتایا کہ عورتوں کے کمالات دیکھو, امت میں عورتوں کے کیسے کمالات ہیں. ان کتابوں کو بھی بہت دھیان سے پڑھنا چاہیے, ہاں, اور پڑھتے رہنا چاہیے. اگر ان کتابوں کو نہیں پڑھیں گے تو ہم اپنی چلائیں گے. حضرت جی فرماتے تھے کہ ہمارے پاس نہیں ہوگے گے تو اپنی چلاؤ گے. ہاں اپنی چلاؤ گے, اپنی کہو گے. کہنے ہمیں اپنے نہیں کہنی, ہم کو جو بتائی ہے وہ سکھائی ہے وہ کہنی ہے, وہ سننی ہے, وہ سکھانی ہے, تاکہ یہ عمل محفوظ رہے اپنی حیثیت کے ساتھ. اس لیے اس کی حفاظت بھی ضروری ہے, اس کی اشاعت بھی ضروری ہے, اور یہ سب کام انشاءاللہ اللہ آسان کریں گے. کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ تو بہانا چاہتے ہیں کہ بہانہ کرو, باقی سب کام اللہ کرے گا. تو ہم تو ہماری محنت ایک بہانہ ہے, ورنہ پوری دنیا میں کوئی چیز چلے کوئی آسان نہیں ہے. وہ تو اللہ نے چلائی ہے, اس کی قدرت نے یہ کام کیا ہے. ہم نے تو بہانہ کیا ہے کہ یہاں سے وہاں تک گئے, وہاں سے وہاں تک گئے. باقی ساری دنیا کو ایک اس پر لانا یہ تو اللہ ہی کر رہا ہے, اللہ ہی کر رہا ہے, ہم نہیں کرتے. اور یہی سمجھنا چاہیے, اور ہر وقت اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ جو کچھ کیا ہے آپ نے کیا ہے, جو ہوا ہے آپ سے ہوا ہے, جو ملا ہے آپ سے ملا ہے, جو دیا ہے آپ نے دیا ہے. اس کا اقرار بار بار کرنا چاہیے, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح موقع پر کیا ہے
کہ مکہ فتح ہوا کہ اللہ آپ نے کیا ہے، آپ نے فتح کیا ہے، آپ نے اپنے بندے نبی کی مدد کی ہے، اپنی طرف کچھ نہیں، اللہ اور اللہ ہی ہے، وہی کائنات کا مالک ہے، وہی کائنات کا مالک ہے۔ پوری کائنات میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ سے کراؤ۔ ہمارے حاجی صاحب کہتے تھے کہ تم کیا کرو گے؟ اللہ سے کراؤ، کہ صحیح کام کرنے سے اللہ راضی ہوں گے، پھر اللہ کریں گے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ اللہ سے کراؤ، تم کیا کرو گے؟ تمہارا کیا قابو ہے دنیا والوں پر؟ اللہ کرے گا، وہ زمین آسمان کا مالک ہے، اس کے ہاتھ میں دل ہے، اس کے ہاتھ میں چابیاں ہیں۔ اس لیے اللہ سے کرانا ہے کہ اپنی محنتوں کا بھی اہتمام، اپنی دعاؤں کا بھی اہتمام، استغفار کا بھی اہتمام، تاکہ کمی کوتاہی نہ ہو جائے، اور عمل میں استقامت، عمل میں استقامت اور عمل میں نصرت، یہ دونوں ضروری ہے۔ استقامت انفرادی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، نصرت اجتماعیت سے تعلق رکھتی ہے، کہ ہمارا مجمع اللہ کی نصرت کرنے والا اور ہمارا ہر فرد اپنے دین پر، دین کے کاموں پر، سنتوں پر پابندی کرنے والا۔ یہ دو باتیں جمع ہوگی تو پھر اللہ کی مدد انشاءاللہ متوجہ ہوگی۔ تو اس کے لیے تیار ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جو جو تقاضے آپ حضرات کو دیے جائیں وہ اوڑھنا، یہ سنت ہے۔ نبی تقاضے دیتے ہیں، امت پورا کرتی ہے، ایک شروع سے ہے کہ نبی تقاضے دیں گے، امت پورا کریں گے۔ اب نبی نہیں آئے گا تو جو نبی کے وارث ہیں، نبی کے ذمہ دار ہیں، وہ دیں گے مشوروں سے تقاضے، اور ہم اسے پورا کریں گے۔ تو اس کے لیے سب تیار ہیں؟ ہاں، کون کون تیار ہے؟